أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ڈرتے رہتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. تو کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جب وہ سو رہے ہوں؟ اور کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب چاشت کے وقت آ جائے جب وہ کھیل کود میں مشغول ہوں؟ تو کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ و برباد ہونے والے ہوں. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام فضائل رمضان کے ساتھ میں آپ کا میزبان شرجیل احمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین اکرام، آج ہمارا موضوع ہے ایمان کی حقیقت. ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہم اس لفظ پر غور کرتے ہیں کہ ایمان کا مطلب کیا ہے. ایمان کا مطلب ہے کسی چیز پر پختہ یقین رکھنا. اس کا مطلب ہے کسی چیز کو مان لینا. اور جب اس کے مفہوم کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایمان در حقیقت تصدیق بالقلب کا نام ہے، یعنی دل سے تصدیق کر لینا، یہ اس کی حقیقت ہے. جبکہ اقرار باللسان اس لیے ہے کہ دنیا کے اندر احکام جاری ہو سکیں. یعنی جب ایک بندہ اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا، تو وہ یہ اقرار کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں کے گروہ میں لے آتا ہے اور اس پر بھی مسلمانوں والے احکام نافذ ہوتے ہیں. لیکن حقیقت میں ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے. پھر ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ عمل بالارکان ہے. عمل بالارکان کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے اعمال بھی کرنے ہیں، یعنی جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا ہے. تو یہ ایمان کا تقاضا کہلاتا ہے. اب جب ہم نے بات کی تصدیق بالقلب کی کہ وہ ایمان کی حقیقت ہے، اصل میں بیسکلی وہ ریکوائر ہے. تو ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. وہ بندہ جس کو مجبور کیا گیا، مگر وہ بندہ جس کو مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا. تو یہاں پر بھی ایک جو خط فاصل ہے ایمان میں اور کفر میں یہ ہے کہ دل کے اندر ایمان موجود تھا. یعنی بظاہر اس بندے کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ کلمہ ایمان کے خلاف بات کہے، لیکن دل اس کا ایمان پر مطمئن تھا. تو وہ دل کی کیفیت جو ہے وہ مطلوب ہے اور قابل قدر ہے رب کی بارگاہ میں. تو یہ فرق کو سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ایمان دل کے معاملات کے اندر ہوتا ہے اور اقرار باللسان اس لیے ہوتا ہے کہ اس بندے پر اسلام کی احکامات جاری ہوں اور اس کا شمار مسلمانوں کے اندر ہو اور اس کے ساتھ مسلمانوں والے معاملات کیے جائیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور روز آخرت پر ایمان لاؤ، اور تم ایمان لاؤ تقدیر خیر و شر کے معاملے میں، یعنی جو خیر و شر مقدر کر دیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے
اس تقدیر پر تم ایمان لاؤ۔ تو یہ ایمان کے ارکان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اب یہاں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ایمان غیب پر لانا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اہل ایمان کے بارے میں جب بات ہوئی تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لائے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو انہوں نے دیکھ لیا، لیکن بن دیکھے اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ رسول اللہ نے فرما دیا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمائے ہوئے پر یقین کیا اور اللہ کی ذات پر ایمان لائے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ واضح ہو جائے کہ ایک کیفیت ایسی انسان پر طاری ہوتی ہے کہ اس پر سے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے جب روح قبض ہوتی ہے انسان کی، یعنی جب روح حلق تک آ جاتی ہے تو آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اور ایسی کیفیت کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کیفیت کے اندر ایمان اور توبہ دونوں مقبول نہیں ہیں۔ یعنی اگر بندہ کافر تھا، اب اس کی روح نکلنے لگی، اس کے نظروں کے سامنے سے پردے ہٹنے لگے، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا ما لم یغرغر، یعنی غرغری کی کیفیت جب طاری ہو، تو اس صورت کے اندر ایمان قابل قبول نہیں ہے، توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ ایک سٹیج ہوتا ہے جہاں سامنے چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، پھر غیب کے معاملات ویسے نہیں رہتے، تو ایسی کیفیت کا جو اسلام ہے ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مومنون کے نام سے ایک پوری سورت موجود ہے، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، بلا شبہ ایمان والے کامیاب ہوئے۔ کون ہیں؟ جو نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ اور پھر آگے دیگر صفات بیان ہوئی کہ یہ اعراض کرتے ہیں، لف کاموں سے، بے حیائی سے، فحاشی سے بچتے ہیں۔ تو یہ ساری جو کیفیات ہیں یہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتی ہیں۔ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، کہ حیا یعنی شرم یہ ایمان سے ہے۔ اور ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں شرم اور حیا باقی نہ رہے تو پھر جو چاہے کرتے رہو۔ یعنی ایمان کا تو تقاضا یہ ہے کہ انسان میں حیا پیدا ہو، وہ بے حیائی سے دور رہے۔ تو اگر انسان دنیا میں دعویٰ کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، لیکن بے حیائی کے کاموں میں لگا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان سے مسلمان ہونے کی بات کرتا ہے لیکن ایمان کے اور اسلام کے تقاضے پورا نہیں کرتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایمان والے کون ہیں، بیان کیا گیا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ یہ وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ یعنی اللہ کے ذکر کا معاملہ کیا ہے کہ جب ذکر اللہ ہوتا ہے تو ایمان والوں کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور پھر جب اللہ رب العزت کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان بڑھتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اس کو قریب کرتی ہیں۔ یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، یہ ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس شخص میں تین چیزیں پیدا ہو گئیں اس نے ایمان کی لذت کو، مٹھاس کو چکھ لیا۔ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں اس کے نزدیک، ان کے علاوہ جو کچھ ہو ان سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے کون؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور پھر بندہ محبت رکھے کسی بندے سے صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ اور فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي النَّارِ، اور وہ کفر کی طرف جانے کو اس طرح برا جانتا ہو جس طرح آگ میں پھینکے جانے کو برا جانتا ہو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کس خوبصورت انداز سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا بیان فرمایا، اور فرما دیا کہ یہ تین اگر پیدا ہو گئیں تو ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو، چاشنی کو آپ نے چکھ لیا۔ کیا فرمایا کہ اللہ اور رسول کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب سے بڑھ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، یعنی اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے بندہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو۔ یہاں ہمیں وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد، اس کی اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ پھر ایک مقام پر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ،
کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پھر ایک مقام پر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آئے، یعنی دین متین کے تابع نہ ہو جائے۔ ان سب میں آپ دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی بات کی، اور شارحین حدیث نے یہ لکھا کہ یہاں پر ایک مراد یہ بھی ہے کہ ایمان کا کامل ہونا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ کسی بندے سے محبت رکھے تو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی بے غرض، جس کو کہتے ہیں تعلق رکھنا، مسلمان کا مسلمان سے تعلق رکھنا بے غرض، کسی مطلب کے لیے، کسی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، وہ بھی اس رب کو اللہ مانتا ہے جسے میں مانتا ہوں، وہ بھی اسی رسول کو مانتا ہے جسے میں مانتا ہوں، وہ بھی اس کتاب پر یقین رکھتا ہے، کلام الہی پر یقین رکھتا ہے جس پر میں رکھتا ہوں، تو محض اس بنیاد پر مسلمان کا مسلمان سے تعلق رکھنا کہ اس میں اللہ رب العزت کی محبت پیش نظر ہو، رسول اللہ کی محبت پیش نظر ہو، اور دنیا کے فائدے اور دنیا کا مطلب پیش نظر نہ ہو۔ تیسری بات فرمائی، بندہ کفر میں جانے کو ناپسند کرتا ہو، یعنی وہ کبھی یہ نہ چاہتا ہو کہ اسے کفر کی طرف دھکیل دیا جائے، یعنی کفر اس کی نگاہ میں، دین سے دور جانا اس کی نگاہ میں سب سے زیادہ معیوب ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا خوبصورت واقعہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پڑھتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عرصے ان سے گفتگو نہ فرمائی، تو اس وقت میں کفار انہیں پیشکش کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ آ کر مل جاؤ، تو سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کیا یہ وقت بھی اب آنا تھا ہم پر کہ ہمیں لوگ اس طرح کی پیشکش کریں گے؟ ہم کسی صورت بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک ہر حال میں اللہ کی ذات سب سے زیادہ محبوب تھی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سب سے زیادہ محبوب تھی۔ تو ناظرین کرام، ایمان کے تقاضے ہیں، ہمیں ان تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب کریم ہمیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ خیر کے ساتھ فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اور ہمیں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں اسلام پر زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے ہم نے قرآن حکیم میں سے سورۃ العنکبوت کی آخری آیت نمبر 69 کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بہت خوبصورت انداز میں اپنے بندوں کو ترغیب دلائی ہے کہ جو اس کی راہ میں جہاد کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرما دے گا۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ عنکبوت کی آخری آیت نمبر 69 میں، والذین جاہدوا فینا، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی ہدایت عطا فرمائیں گے، وان اللہ لمع المحسنین، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر لفظ جہاد آیا، یہ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں بھی جہاد کا لفظ آتا ہے، اپنے عمومی مفہوم کے اعتبار سے جہاد کا لفظ جہد سے ہے، جد و جہد ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، محنت کرنا، کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا۔ ہاں، مدنی صورتوں میں مثال کے طور پر سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے بیان کے ذیل میں جہاد کا لفظ جب فی سبیل اللہ کے ساتھ آتا ہے تو اس سے قتال فی سبیل اللہ بھی مراد لیا گیا ہے۔ البتہ جنگ کے لیے ہمیشہ قتال کا لفظ آتا ہے، البتہ جہاد کا لفظ کئی مرتبہ اسٹرگل کے لیے، کوشش کے لیے، محنت کے لیے آتا ہے، اور کبھی کبھی وہ جنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں مکی صورت ہے اور اللہ تعالیٰ جہاد کے لفظ کو استعمال فرما رہا ہے۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے محنت کا۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے محنت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں اپنے آپ کو کھپانے محنت تو ہے۔
گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، منکرات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، محنت تو ہے۔ اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت پیش کرنے کے لیے، کیونکہ ختم نبوت کے بعد اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے، اس کے لیے بھی محنت ہے، اس کے لیے بھی جد و جہد ہے، یہ مستقل ایک عمل ہے، مستقل ہماری ذمہ داری۔ پھر اللہ رب العالمین کے عطا کردہ دین حق کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، اقامت دین کی محنت کرنا، نفاذ دین کی محنت کرنا، یہ بھی ہمارے ذمہ فرض ہے۔ ان تمام سطحوں پر اللہ کی بندگی کے لیے محنت، فرائض و واجبات پر عمل کرنے کے لیے محنت، حرام منکرات سے بچنے کے لیے محنت، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے محنت، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد اور محنت، اس ساری محنت کا جو جامع عنوان ہے وہ ہے جہاد۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، ہم ضرور اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرمائیں گے۔ یہ بڑا عجیب انداز ہے ترغیب و تشویق کا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ ایک ہے، کون سا بھلا؟ صراط مستقیم۔ لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو کہاں کہاں سے نصرت عطا فرمائے، کہاں کہاں سے مدد عطا فرمائے، کہاں کہاں سے اس کے لیے راستے کھول دے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے مدد فرمائے وہ وہی بہتر جانتا ہے۔ راستہ ایک ہے صراط مستقیم، جو بندے کو اللہ کی طرف لے جانے والا، مگر اس راستے پر آنے اور اس پر چلنے کے لیے اللہ مختلف انداز سے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے اور جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے، محنت کریں گے، اسٹرگل کریں گے، ہم ضرور اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرما دیں گے۔ اب بندے پر ہے یہ بندہ محنت کرتا ہے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی تو شان کریمی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا بندہ اگر مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے، ایک ہاتھ بھر میں اس کی طرف آتا ہوں۔ میرا بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے، میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں۔ میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کی عطا میں کمی نہیں۔ ہمارا مسئلہ ہے اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے دین کو سیکھنا، اللہ کے دین پر عمل، اللہ کے احکامات کی پاسداری، اللہ کے دین کے لیے دعوت دین کا کام اس کو انجام دینا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اقامت دین، نفاذ دین کی جد و جہد کرنا۔ بندہ ایک قدم آگے بڑھے گا، اللہ 10 قدم آگے بڑھ کر اس کی مدد فرمائے گا۔ بندہ چل کر آئے گا، اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی مدد کو آئے گا۔ یہ ترغیب و تشویق ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرما رہا ہے۔ آگے ارشاد ہوا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ، محسنین حسن کے سے لفظ یہ بنا ہے، یعنی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے۔ نمازوں کے بعد دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی، اللہم اعنی علی ذکریک و شکریک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ اللہ کی معیت، اللہ تو سب کے ساتھ ہے، کافر کا بھی دل دھڑکتا ہے تو اللہ کے اذن سے، مگر اللہ کا خصوصی ساتھ کن لوگوں کے لیے ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، جو اعمال کو اور نیکیوں کو اور عبادات کو عمدگی کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ اور پوری ایکسلنس کے ساتھ، پورے حسن کے ساتھ انجام دیتے، انہیں اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت میسر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں مستقل جہاد کی ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محسنین بندوں میں ہم سب کو شامل فرما کر اپنی خاص معیت اور نصرت ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فرمان ہے اور نیکی کا سامان، رمضان ہے احسان، یہ رمضان ہے احسان۔
السلام علیکم، میں ہوں ناہید انصاری اور رمضان کا مہینہ ہے اور پلے انٹرٹینمنٹ نے یہ کاوش شروع کری ہے احسان رمضان کی کہ ہم جا کے لوگوں کی جتنی بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مدد کر سکیں، ان کو راشن پرووائڈ کر سکیں. اور میں یہ چاہوں گی جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہی یہی ہے، یہ دکھانا نہیں ہے کہ پلے انٹرٹینمنٹ کیا دے رہا ہے کیا نہیں دے. مین مقصد یہ کہ اس سے میں اور آپ بھی سیکھیں، جو بھی آپ مدد کرنا چاہیں، کیونکہ قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے. اور جن گھروں میں ہم جا رہے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک گھر ہے جہاں معذور ہے باپ، کوئی کسی پہ دیوار گر چکی ہے، کوئی بچے ریٹارڈڈ ہیں، کہیں پہ عورت بیمار ہے. مطلب ایسی ایسی چیزیں کہ دیکھ کر میرے اور آپ کے دل پہ اثر ہو، سختیوں کو ختم کرے. یہی نرمی میرے اور آپ کے کام آئے گی. اللہ کا ہم شکر کریں، اللہ نے ہمیں بہت سی چیزوں سے نوازا ہے. ہم چلتے ہیں اندر اور آپ کی بھی ملاقات کراتے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے، صرف دیکھنا نہیں ہے مگر آپ نے بھی تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے کہ ہم اور آپ کیا ان کی مدد کر سکیں. اندر چلتے ہیں. حسین کے گھر میں ہم آ چکے ہیں. السلام علیکم حسین. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہاں ہم آ چکے ہیں. آپ صرف یہ دیکھ رہے ہوں گے ان کا آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ نہیں. پھر پولیو ان کو ہوا تھا. اور جہاں ہم کھڑے ہیں یہ بس یہ ایک کمرہ ہے ان کا، جہاں پہ ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 بچے ہیں اور یہ رہ رہے ہیں. اور ہمیں بڑے گھروں میں بھی گرمی لگتی ہے، لائٹ تھوڑی سی دیر کو چلی جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. آپ اس کمرے کا حال دیکھیں، یہی ان کا کھانا یہ یہاں ہی پکتا ہے، یہی ان کا گھر ہے، جو کچھ بھی ہے بس یہی ہے کمرہ. اور یہ پولیو کے مریض ہیں، کچھ کر نہیں سکتے ہیں. یہ جو کام کرتے ہیں وہ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ کباڑی کے کام کر رہے ہیں. میرے کباڑی کا کام کر رہے ہیں. تو آپ کیا کما لیتے ہیں؟ 400 روپیہ دن میں دیتے ہیں. 400 دن. اور سارا دن آپ باہر ہوتے ہو؟ جی. سارا دن یہ کام کرتے ہیں، 400 روپے ان کو ملتے ہیں. ماشاءاللہ 5 بچے ہیں. اور یہ جو چھوٹی بیٹی ہے ان کی، اس کو آپ نے بتایا سینے کا مسئلہ ہے، اس کا ہاتھ بڑھوا ہے، ایکس رے بھی کیا تھا اس کی. یہ ان کے ایکس ریز ہیں، ان کی یہ ہڈی بڑھی ہوئی ہے. اور جب تک یہ بچی 18 سال کی نہیں ہوگی اس کا آپریشن نہیں ہو سکتا. ایک باپ 5 بچے، میاں بیوی، گھر کا حال کیسے چلتا ہوگا. بچوں کو بھوک بھی لگتی ہے، پڑھائی بھی کرنی ہے، 10,000 خرچے اور بھی ہوتے ہیں. بیمار اور ان بچوں کے ہاتھوں میں بھی دکھا رہی تھی کہ خارش، ہاتھ میں بھی ہے، اس کے جسم میں بھی، پورے جسم میں بھی ہے خارش. پورا رات سو نہیں سکتے، روتی رہتی ہے گرمی کی وجہ سے. کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ میں صرف تھوڑی دیر کو یہاں کھڑی ہوئی ہوں، مگر اللہ کا ہم شکر جتنا کرے کم ہے. ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم صرف شکایت کرتے ہیں. نکلیں ذرا دیکھیں کیا دنیا میں ہو رہا ہے اور کس طرح یہ لے کے ایک ماں، ایک باپ پریشان ہوتا ہوگا بچوں کو دیکھ کے. ایک ماں سارا دن اس حالت میں باپ نکلتا ہے کباڑیے کا کام کر. 400 روپے کی آج اہمیت کیا ہے. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی پلیز آگے بڑھیں. بہت بڑا مہینہ ہے.
آپ کیا کہنا چاہیں گے، کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے؟ کیا ہم اگر مدد کرنا چاہیں، ہمارے دیکھنے والے پلے انٹرٹینمنٹ تو مدد کر رہا ہے، مگر آگے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ابھی بھی وہ میاں سے پوچھے، کیا چاہو گے بیٹا آپ؟ میڈم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے بچے خوش رہے، ہم بھی خوش رہے، بس اللہ تعالیٰ وہ ہمیں تو خوش رہے۔ ہر ماں باپ کا بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہو، مگر آپ کیا چاہو گے اگر کوئی ہیلپ کرنا چاہے، کوئی اللہ کی وجہ سے اللہ کی راہ میں کچھ کرنا چاہے، کیا آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ میڈم جس گھر پہ میں رہ رہا ہوں یہ میرا سسرال کا ہے، میرا ذاتی مکان تو ہی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک چھوٹا سا بھی مکان مل جائے، وہ بڑی بات۔ مگر مکان مل جائے گا تو کھانا پینے کا کیا ہوگا؟ میڈم 400 ملے یا 500 ملے اس سے گزارا ہو جائے گا، مگر رہ تو سکیں بچے، کسی کے پرائے کے پاس تو جانا نہیں پڑے۔ ابھی فوت ہو گئے نا، گھر سے باہر، گھر سے تو نکال دے گا بھائی لوگ نے۔ یہ ایک عام کہانی ہے جو ہم کہنا بہت آسان ہے۔ باپ ابھی والد ہیں؟ نہیں ہے، فوت ہو گئے تھے 6 دن؟ جی 6 دن ہوئے۔ اچھا، ان کو یہ فکر ہے کہ 6 دن ہوئے ان کے والد کا انتقال ہوئے، گھر ان کا ہے، تو ان کو یہ ڈر ہے کہ باپ چلا گیا تو بھائی نکال دیں گے گھر سے، تو ان کو ایک گھر رہنے کی جگہ مل جائے۔ اگر میں اور آپ چاہیں مل کے کچھ کر سکیں تو پلیز آگے بڑھیے۔ اور کھانا پینا نہیں ہوتا، میں نے ابھی ان سے یہ کہا کہ کھانا پینا کہاں سے ہوگا، گھر کمرہ، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، یہ اتنا ہی ہم کچھ کر سکیں، میرے خیال سے ہم سب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ یہ ایک دن کی نیکی تو ہے مگر ایک چھوٹی سی نیکی ہے، اور اگر میں اور آپ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے جو بھی آپ مدد کر، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ ہم کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا احسان رکھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو دے گا۔ یہ پلے انٹرٹینمنٹ کی طرف سے ایک چھوٹی سی ایک چھوٹا سا تحفہ سمجھیں، یہ ہے آپ کے لیے۔ مگر ابھی یہ بتا رہے ہیں میں یہاں کھڑی تھی تو نہ یہاں ان کی لائٹ بھی کٹ چکی ہے، 6 دن ہوئے والد کا انتقال ہوا ہے، کام بھی یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، 6 دن میں کوئی بھی کام نہیں ہو، ظاہر ہے انتقال میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پلیز آگے بڑھیے، یہی موقع ہے رمضان شریف کا، ایک یہ وہ ٹائم ہے، ایگزامینیشن، ایک ٹیسٹ ہے میرا اور آپ کا، تو اگر ہم چھوٹی سی ایک دن کی نیکی ہے پلے انٹرٹینمنٹ کی طرف، مگر میری اور آپ کے لیے بھی ایک سوال ہے کہ کیا یہ دیکھتے ہوئے بھی ہمارا دل نرم نہیں پڑے گا؟ پلیز آج معصوم بچے، بخار ہے اس کو بہت تیز، گرمی سے دانے نکل آئے، یہ دروازہ جب بند ہو جاتا ہوگا، یہ رات کو سوتے کیسے؟ نہ لائٹ ہے، مطلب میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، مگر میں اور آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھیے، ہمارے اسکرین پہ نمبر چل رہے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور آپ ان کی مدد کرنا چاہیں پلیز آگے بڑھیے، یہی موقع ہے، بار بار یہ وقت نہیں آتا اور اللہ موقع بھی نہیں دیتا، موقع دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ناہید انصاری، اور جو ایک سیگمنٹ ہے رمضان میں جو ہم کر رہے ہیں پلے انٹرٹینمنٹ کی طرف سے، ایک دن کی نیکی، تو یہ جو ہم آپ کے پاس آئے تھے اور آپ کی جو پریشانی تھی، آپ کے جاب کا مسئلہ تھا، تو آپ کے لیے یہ پلے انٹرٹینمنٹ اور KASB فاؤنڈیشن کی طرف سے 25,000 ہیں آپ کے لیے۔ یہ جیسا کہ ہم آپ سے وعدہ کر کے گئے تھے پلے انٹرٹینمنٹ کی طرف سے، تو ہم آئے اسی لیے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم فرمائے اور بچوں کی جو بھی پریشانی اللہ کو ختم کرے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا فرمان ہے اور نیکی کا سامان، رمضان ہے احسان، یہ رمضان ہے احسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم سید الاولین والآخرین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو مالک کائنات اور خالق حیات ہے، اور ہر طرح کا درود و سلام خاتم النبیین، شفیع المذنبین،
رسول محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام کائنات کے لیے، تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ رمضان اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور پروگرام لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج سیرت کے جس پہلو پر گفتگو ہوگی وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کردار جو آپ نے اصلاح معاشرہ کے لیے ادا کیا۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ رب العزت نے جس عظیم ہستی کو رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اس نے اپنی رحمت سے اس دنیا میں، اس معاشرے میں، وہاں پہ رہنے والے لوگوں میں جو ظلم اور بربریت قائم تھی، جو رائج تھی، جو جہالت رائج تھی، ان تمام جہالتوں کو، ظلمتوں کو اپنی رحمت سے، اپنے نور سے روشنی میں بدل کر، اچھائی میں اور بہتری میں بدل کر، اچھی تہذیب میں بدل کر وہ معاشرہ قائم کیا کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے درمیان آ کر جو کہ کافر تھے، جو مشرک تھے، جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، ایک دوسرے کا مال کھاتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، سودی کاروبار کیا کرتے تھے، جو انسانوں کو بیچا کرتے تھے، غرض یہ کہ کوئی ایسی خامی نہیں تھی جو ہم جس کا ذکر کریں اور وہ ان لوگوں میں موجود نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں اس معاشرے کی اصلاح کی، لوگوں کی اصلاح کی، اور پھر ایک ایسا معاشرہ قائم فرمایا کہ جو نظیر بن گیا، جو مثال بن گیا تمام اور لوگوں کے لیے، تمام اور معاشروں کے لیے، اور پھر اس نے ایک انقلابی طور پر اپنا وہ اثر ان معاشروں پر ڈالا کہ لوگوں نے وہ اچھائیاں قبول کیں اور ان جہالتوں سے، ان ظلمتوں سے وہ بھی باہر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی لوگوں کو وہ اچھے اخلاق کی تعلیم تھی، اچھے رویے کی تعلیم تھی کہ کس طرح سے آپ اچھے رویوں کے ساتھ لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں، کس طرح آپ صداقت کے ساتھ، امانت کے ساتھ اچھی طریقے سے رہتے ہوئے لوگوں میں اچھائیاں بانٹ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو کوئی امانت رکھواتا ہے تو اس میں آپ خیانت نہ کریں۔ آپ کے ساتھ کوئی ملنے کے لیے آتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو آپ اس کو پوری عزت دیں، اس کا احترام کریں، اس کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں۔ پھر ایک بہت بڑی خامی جو اس وقت معاشرے میں موجود تھی وہ تھی غیبت، یعنی بلا وجہ لوگوں کا ایک جگہ اکٹھا ہو کر بیٹھ جانا اور وہ لوگ جو موجود نہیں ہیں ان کے بارے میں برا بھلا کہنا، چاہے وہ ان کے لباس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اٹھنے بیٹھنے کے انداز کے حوالے سے ہو، وہ ان کی گفتگو کے حوالے سے ہو، یا کسی اور ان کی شخصیت کے بارے میں، لیکن لوگوں میں یہ بہت زیادہ پائی جاتی تھی، جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا اور لوگوں کو تعلیم کی کہ یہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا یقیناً نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ جیسے تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ اور پھر ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم کسی ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جس میں واقعی وہ خرابی یا خامی موجود ہے تو پھر بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تبھی تو اس کو غیبت کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص خود وہ بات سن لے، وہاں پر موجود ہو، تو وہ اس کو ناپسند کرے، اور اگر تم کوئی ایسی بات کہتے ہو جو اس میں موجود ہے ہی نہیں تو پھر وہ غیبت نہیں، وہ بہتان ہے، اور اس کا عذاب غیبت سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کرنے والا جو ہے وہ زانی سے بھی بڑا گنہگار ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زانی گناہ کرتا ہے، پھر احساس کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور وہ اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جو غیبت کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک وہ اس شخص سے معافی نہیں مانگ لیتا جس کی وہ غیبت کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے آپ کو اس گناہ سے بچاؤ۔ گویا یہ وہ ایک پہلی تعلیم اور ایک انتہائی اہم تعلیم تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں کو دینا شروع کی تاکہ جہاں جہاں وہ جائیں اس تعلیم کو اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ آپ لوگوں کا احترام کرنا سیکھیں۔ کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بھی بات جو آپ محسوس کرتے ہیں یوں ہی نہ بول دیں۔ اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی اچھا انسان ہو، بہت اچھا اس کا بندہ ہو، آپ کو جو خامی نظر آ رہی ہے
وہ اللہ کو اس کی بہت وہ بات پسند ہو یا وہ ادا اللہ کو بہت پسند ہو، تو کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہ سوچیں اور نہ کہیں. اور زبان سے ادا کرنا تو بہت ہی بری بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جس بات کو سن کر وہ شخص ناراض ہو جائے، اگر وہ وہاں موجود ہو، تو یقیناً پھر اللہ رب العزت نے اس کو منع فرمایا ہے. تو یہ وہ عادت تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام اور محبت کو قائم فرمایا، اور لوگوں نے اس بری عادت کو چھوڑ دیا. پھر ایک اور چیز جو اس معاشرے میں بہت زیادہ قائم تھی وہ تھا سودی نظام. یعنی اگر کوئی کسی سے کوئی چیز عاریتاً لیتا، رعایتاً لیتا یا وہ ادھار لیتا، تو اس کو یہ کہا جاتا کہ جب تم اس کو واپس کرو گے تو زیادہ ادا کرو گے. اگر کوئی کسی کے ساتھ کاروبار کرتا تو اس میں بھی کہا جاتا کہ حق تو اتنا بنتا ہے، یعنی کہ اس کی قیمت تو اتنی ہے لیکن تم اس سے زیادہ ادا کرو گے. تو گویا ہر معاملے میں سود کو بہت زیادہ آگے رکھا جاتا اور ہر شخص ناجائز فائدہ حاصل کرنے میں آگے ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بالکل ناجائز ہے، غلط ہے، اور اگر تم اس طرح سے مال حاصل کرتے ہو جو کہ تمہارا حق نہیں ہے، یعنی ایک چیز کی قیمت جو کہ ہونی چاہیے اس سے زیادہ تم مانگ رہے ہو بلا وجہ کاروبار کی صورت میں یا کسی کو ادھار دینے کے بعد، تو یقیناً وہ حرام ہے. تو تم اپنے باقی مال کو جو تم جس پہ محنت کر رہے ہو اس کو بھی خراب کر رہے ہو. یعنی اگر تم نے 9% کوئی کمائی جو ہے وہ محنت کر کے حاصل کی اور اس میں 1% تم نے سود کی رقم شامل کر لی، تو یقین کرو وہ 9 حصے بھی تمہارے برباد ہو جائیں گے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جب مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مختلف بہت سارے ایسے مقامات دکھائے جس میں یہ بتایا گیا کہ جنت و دوزخ کے معاملات کیا ہوں گے، تو اس میں دوزخ میں ایک ایسا مقام بھی دکھلایا گیا جہاں پہ ایسے لوگ زمین پر اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے جن کے پیٹ بہت زیادہ بڑے تھے اور ان کے اندر سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے. تو آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ سود خور ہیں جو کہ اپنا فائدہ زیادہ بڑھا کر لیا کرتے تھے، یعنی کہ جو حق نہیں تھا وہ لینا. جیسے عام طور پہ اب بھی معاشروں میں یہ قانون بنا دیا ان لوگوں نے خود سے یا اپنے فائدے کے لیے کہ جب آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں یا آپ کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں، قسطوں میں بیچ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ قیمت تو اس کی 5,000 ہے لیکن تم جو کہ قسطوں میں دو گے تو قیمت اس کی 6,000 بنتی ہے. تو یقیناً یہ سود ہے. اسی طرح سے وہ لوگ جو یہ قوانین بنا لیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کہ ہم آپ کو ادھار دے رہے ہیں 10,000 روپے، لیکن جب آپ واپس کریں گے تو 11,000 روپے ہوں گے، تو وہ 1,000 روپیہ سود ہے. تو گویا وہ جو اصل رقم آپ کی ہے اس کو بھی آپ نے حرام کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود دینے والے پر، سود لینے والے پر جو جان بوجھ کر، جس کو پتہ ہو کہ میں سود دے رہا ہوں اور سود لے رہا ہوں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے. آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو ختم کر دو، جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی تمہاری مال میں برکت نہیں ہوگی، اور جب برکت نہیں ہوگی تو ظاہر ہے تم کسی نہ کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں پڑے رہو گے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس حوالے سے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، یعنی دونوں کی کوئی خلاصی نہیں ہے، دونوں کو عذاب ہوگا. آپ نے فرمایا کہ دکھاوے سے اور بناوٹ سے باہر آ جاؤ. جب تم لوگ زیادہ لالچ کرنے لگتے ہو یا زیادہ دکھاوا کرنے لگتے ہو اور مصنوعی بن جاتے ہو، یعنی اس چیز میں آ جاتے ہو کہ میں اپنے آپ کو زیادہ اچھا بن کر دکھاؤں یا میں اپنے گھر کو اور اپنی چیزوں کو زیادہ بہتر کر کے دکھاؤں، جبکہ تمہاری وہ حیثیت نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے تم رشوت لیتے ہو. اور جب رشوت لیتے ہو اور وہ دکھاوا بڑھتا ہے تو وہ کسی ایک جگہ پر کم نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دکھاوا کرنے سے اور مصنوعی بننے سے یا بلا وجہ کے ایسے روب ڈالنے سے جو تم نہیں ہو لیکن دکھانا اور بنانا چاہتے ہو، ان چیزوں سے باز آ جاؤ، کیونکہ یہ وہ برائی ہے جو تمہیں بڑے سے بڑا برا کام کرنے کی طرف راغب کرتی ہے. اور پھر تم اس وقت یہ بھول جاتے ہو کہ جو تم مال لے رہے ہو، حاصل کر رہے ہو، وہ جائز ہے یا نہیں. پھر تم رشوت دیتے بھی ہو اور رشوت لیتے بھی ہو. اگر تم اس چیز میں خوش رہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اور اس پہ ہی اطمینان حاصل کر لو، تو یقین کرو اللہ تعالیٰ اس چیز کو یا اس مال کو تمہارے لیے باعث اطمینان اور باعث برکت بنا دیتا ہے. لیکن جب تم اپنے دلوں میں مطمئن نہیں ہوتے اور دوسروں سے مقابلہ کرتے ہو یا یہ چاہتے ہو کہ ہم ان کی برابری پر آ کر وہ کام کریں جو باقی لوگ کر رہے ہیں، جس کے لیے تم غلط کام کی طرف بڑھتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی راہ ہی دکھائے گا، کیونکہ تم جنت کی راہ کی طرف نہیں جا سکتے. تم جھوٹ بولو گے، تم لالچ کرو گے، غلطی کی طرف آؤ گے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے تو پھر تمہیں دکھا دیا، بتا دیا کہ یہ جہنم کا راستہ ہے اور یہ جنت کا راستہ ہے. تو گویا اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق
اس پر عمل کرو، اپنے آپ کو رشوت سے بچاؤ، اپنے آپ کو دکھاوے سے بچاؤ، اور ایسے تمام ناجائز کاموں سے بچاؤ جس کو کرنے سے اللہ رب العزت نے تمہیں منع فرمایا ہے۔ تو گویا وہ تمام چیزیں جو ہم آپ سے ابھی شیئر کر رہے ہیں، یہ وہ تمام تعلیمات تھیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اہمیت دیا کرتے تھے، جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اپنے کردار میں وہ خوبیاں، وہ اچھائیاں پیدا کرو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہو، اور جس سے خود اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ اور آپ فرمایا کرتے کہ بہت اہم چیز تمہاری روزی میں حلال اور حرام کا فرق ہے۔ آپ فرمایا کرتے کہ ایک شخص بہت دور سے آتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر، اس کے لباس بھی اس کا بہت گندا ہو چکا ہے اس سفر کی وجہ سے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ بہت تھکا ہوا ہے، لیکن اللہ کے گھر حاضر ہوتا ہے اور پھر اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو بخش دے اور اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، جبکہ وہ حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ کوئی شخص جو ایک نوالا حرام کا کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن تک کی عبادتیں قبول نہیں فرماتے، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک گز لباس بھی حرام کا پہنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت، اس کی نیکیاں، اس کی اچھائیوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی روزی میں برکت چاہتے ہو تو رزق حلال کماؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال میں برکت رکھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ صبح کا وقت جو ہے میری امت کے لیے برکت کا وقت ہے۔ آپ فرمایا کرتے کہ صبح جلدی اٹھو اور جلدی کام پر جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو صبح کے کاموں میں برکت عطا فرمائی ہے۔ گویا وہ تمام چیزیں جو ایک مکمل ضابطۂ حیات جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں ہماری اپنی ذات سے لے کر ہمارے اپنے گھر والے، ہمارے ملنے جلنے والے، ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، پڑوسی، تمام لوگ جہاں جہاں ہمارا جس سے کوئی تعلق بھی بنتا ہے، ان تعلقات کو کس طرح سے اچھا کیا جا سکتا ہے، ان تمام معاملات کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت سے بندہ اپنے تعلق کو کس طرح مستحکم کر سکتا ہے، وہ تمام یہ معاملات ہیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمحہ بلمحہ بیان کیا، ہر دن بیان کیا، ہر موقع پر بیان فرمایا، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان علوم کو سیکھ سکیں، جان سکیں کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی اپنی اولاد کو رزق کی کمی کی وجہ سے نہ مارو، کہ اللہ رب العزت انہیں بھی رزق عطا کرے گا اور تمہیں بھی رزق عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اختلاط سے بچو، یعنی عورتوں اور مردوں کا بلا وجہ بہت زیادہ اکٹھے ہونا آپ نے فرمایا کہ معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی سے بچو، کیونکہ جس معاشرے میں ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے وہاں پر رزق کی کمی ہو جاتی ہے، اور جہاں پر زنا عام ہو جاتا ہے وہاں پر فتنہ اور فساد عام ہو جاتا ہے، قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے۔ تو گویا یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے بہت پہلے ہمیں سیکھ لی، ہم نے سن لی، ہم نے سمجھ لی، لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا ایسا شعبہ ہے زندگی کا جس کے بارے میں تعلیمات نہیں دی، یا وہ کون سا عمر کا حصہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں علم اور فکر نہیں دیا۔ آپ فرمایا کرتے کہ ہر بندہ جب اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوگا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی عمر کو کس طرح گزارا، تو نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں صرف کیا، اور تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، یعنی جو کچھ تو نے سیکھا تھا، پڑھا تھا، تو نے اس پر خود عمل کیا یا نہیں کیا، اور تو نے اپنی جوانی میں کوئی اچھے کام کیے یا نہیں کیے، اور جو کچھ تجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا تو نے اس کو کس طرح سے صرف کیا۔ کیا تو صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا رہا اور مال جمع کرتا رہا کہ میں، اور ان کو گنتا رہا کہ میں اس کو اور بڑھا لوں اور بڑھا لوں، یا جو مال تجھے اللہ نے عطا کیا تھا اس کو تو نے اس کے ضرورت مندوں تک بھی پہنچایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے بندوں سے کہیں گے کہ میں بھوکا تھا، میں تیرے پاس آیا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہیں گے مجھے لباس کی ضرورت تھی، تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا۔ تو صحابہ کرام بہت حیران ہو کے پوچھیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کھانے کی حاجت ہو یا اللہ کو لباس کی حاجت ہو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، وہ تیرے در پر آیا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اسے کھانا نہیں دیا۔ میرا فلاں بندہ جس کو لباس کی ضرورت تھی وہ تیرے دروازے پر آیا، اس نے لباس مانگا لیکن تو نے اس کو لباس نہیں دیا۔ وہ میں ہی تو تھا، وہ میرا بندہ ہی تو تھا، اگر تو اس کو دیتا تو میں تجھ سے راضی ہوتا۔ تو گویا یہ وہ تعلیمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت خود کر کے دکھایا کرتے۔ اہل بیت اطہار کا تو یہ عالم تھا
کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہیں سے بہت سارا مال آیا اور وہ آپ کے لیے تحفہ تھا، اس میں کچھ لباس بھی تھا، اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی تھیں، لیکن آپ نے وہ تمام مال اور تمام چیزیں جو کچھ بھی آپ کو ملی تھیں آپ نے بہت جلد یعنی بہت تھوڑے سے وقت میں سب خیرات اور زکوٰۃ کر دی، ضرورت مندوں تک پہنچا دیا، اس لباس کو، اس کھانے کو، اس پینے کو، ان تمام تحائف کو۔ جب وہ سب کچھ بٹ گیا تو آپ کی خادمہ نے کہا کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ اپنے لیے کچھ اتنا سا تو رکھ لیتی کہ روزہ کم از کم افطار کر سکتی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خیال نہیں رہا۔ گویا آپ کا خیال اتنا زیادہ ان لوگوں میں تھا جو بھوکے تھے یا جن کو لباس کی ضرورت تھی یا جن کو کسی اور چیز کی ضرورت تھی، کہ ایک حکمران کی بیوی ہونے کے ناطے، ایک اہل بیت اطہار ہونے کے ناطے آپ نے ان تمام اپنی ضرورت کی چیزوں کو بھی ان لوگوں تک پہنچا دیا جن کو آپ محسوس کرتی تھی کہ زیادہ ضرورت مند ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنی تمام ازواج کو اکٹھا کر کے ان سے یہ پوچھا تھا کہ جو زندگی آپ لوگ میرے ساتھ گزار رہی ہیں اگر آپ اس پر مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی سے جانا چاہیں تو آپ جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ وہ زندگی تھی جس میں بعض دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 وقت چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی کبھی 2 دن تک ہم لوگ اسی طرح بیٹھے رہتے تھے، کسی کے گھر سے کھجوریں آ جاتی تو ہم کھا لیتے، یا بکری کا دودھ تھوڑا سا آ جاتا تو سب لوگ اس کو تھوڑا تھوڑا پی لیا کرتے۔ لیکن ان حالات کے باوجود امہات المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور اپنی وفا کا حق نبھایا اور فرمایا کہ ہم اس زندگی کو اہمیت دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اور آخرت میں آپ کے ازواج کے طور پر مانیں اور پہچانے جائیں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا جو امہات المومنین نے ادا کیا، یا وہ کام جو صحابہ کرام نے ادا کیا وہ کوئی چھوٹا اور معمولی کام نہیں تھا۔ وہ تمام تعلیمات جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک رہتے ہوئے سیکھی، سمجھی، یا جن کو جانا، جن کا مشاہدہ کیا، اسے اپنی امت تک پہنچا دینا، اسے اپنی اولادوں تک پہنچا دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، جسے انہوں نے بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کیا۔ اور یہی وہ تمام تعلیمات تھیں اور تمام کام تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ رب العزت سے لیے تھے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان تک پہنچتے تھے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اس معاشرے کی اصلاح کر دی جائے، ان کو بہتر بنا دیا جائے۔ اور بہت سے لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں، اگر وہ اس بات کو جان سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے، ہماری ماؤں نے جو ذمہ داری ادا کی وہ کتنی بڑی تھی، تو وہ نقطہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر صرف ایک ہی زوجہ ہوتی، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا نکاح فرمایا، جو کہ ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 25 سال تک رہیں اور پھر بہت جلد ان کا انتقال ہو گیا، تو شاید یہ علم اتنا زیادہ امت کی بیٹیوں اور ماؤں تک نہیں پہنچ پاتا جتنا زیادہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچایا، یا جو علم اور تعلیمات حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ام المومنین حضرت صفیہ نے، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والی اولادوں کو، ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں تک پہنچائیں، کیونکہ آپ تمام امہات المومنین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو علم سیکھا تھا، جو مشاہدہ کیا تھا، اس کو آگے پہنچاتی رہیں اپنی زندگی میں، ان لوگوں تک پہنچاتی رہیں جو آپ تک آتے اور وہ علوم سیکھتے، یا وہ خواتین کو اکٹھا کرتی اور ان کو درس دیا کرتی تاکہ وہ تمام معاملات جو ان کے گھر میں پیش آتے ہیں، وہ تمام خرابیاں جو کسی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں، جس طرح سے کہ آپ اپنے گھر میں ان تمام معاملات کو درست کر دیا کرتے تھے۔ وہ جھگڑے جو کہ خلیج پیدا کر دیتے ہیں رشتوں میں، یا جو دشمنیاں پیدا کر دیتے ہیں، ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی محبت کے ساتھ، کتنی ہمدردی کے ساتھ اور کس خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل فرمایا۔ وہ تمام معاملات ایسے تھے جس کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ کام فرمایا۔ آپ مفتیہ بھی تھیں، یعنی فتوے بھی دیا کرتی تھیں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سب سے زیادہ آیا کرتے اور بہت سارے معاملات میں ان سے مشورہ کیا کرتے، ان سے پوچھا کرتے کہ اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، یا آپ کا نقطہ نظر کیا ہوتا تھا ایسے معاملات کے بارے میں، اور آپ ان کو سمجھایا کرتی، ان کی رہنمائی فرمایا کرتی، ان کو دلائل دیا کرتی کہ کس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان معاملات میں فیصلہ فرمایا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ دین کا 1/3 حصہ یہ جانتی ہیں، اور وہ دین کا 1/3 حصہ امت تک انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ پہنچایا۔
تو گویا وہ تمام معاملات، وہ تمام چیزیں جو معاشرے میں کسی بھی وجہ سے جو خرابی کی صورت میں موجود تھیں، نہ صرف یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خامیوں کو دور کیا، اس میں اصلاح فرمائی، اس میں بہتری فرمائی، اپنی اچھی زبان سے، اپنے اچھے اخلاق سے، اپنی اچھی تعلیمات سے، اچھے قوانین سے جو دین لے کر آیا تھا، جو دین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائے تھے قرآن پاک کی صورت میں، اور قرآن پاک کی وہ تعلیمات جو کہ چلتا پھرتا آپ کی شخصیت کے اندر موجود تھا اور آپ اس کو عمل سے کر کے دکھا دیا کرتے تھے، بتا دیا کرتے تھے، یہ تمام وہ کام تھے جس نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جو خامیوں سے اور خرابیوں سے پاک تھا، اور اسی معاشرے کے افراد نے آگے چل کے حکمرانی کے وہ اصول بتائے، وہ ضوابط بتائے کہ آدھی دنیا فتح کر لی ان اصولوں کی وجہ سے، ان اچھی تعلیمات کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اخلاق ہی تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس نے لوگوں کے دل جیت لیے تھے اور تلوار کے بغیر یہ دین پھیلا تھا، تو یہ بالکل بھی غلط نہ ہوگا۔ یعنی معاشرے سے تمام خامیوں کا خاتمہ کر دینا، کردار کے اندر موجود خامیوں کا خاتمہ کر دینا، کردار کی یعنی انسان کی ذاتی جو رہنمائی ہوتی ہے، ذاتی جو شخصیت ہوتی ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شخصیتوں کی رہنمائی فرمائی، ذات کی رہنمائی فرمائی، اس کی اصلاح فرمائی کہ انسان کے جسم میں، اس کے روح میں کن کن چیزوں کی بہتری کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ نے وہ کر کے دکھائیں اور بتائیں، بلکہ پھر آپ نے معاشروں میں، ایک ملک میں، اس کے ریاست میں، اس کی سیاست میں جو بہتری کی صورتیں ہوتی ہیں وہ قرآن میں جس طرح سے آئیں، اللہ رب العزت نے جس طرح سے وہ تمام احکامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائے، قرآن کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ معاشروں کو دیے اور ان میں وہ بہتریاں پیدا کی۔ تو گویا ایک پورا نظام تھا جسے ہم ضابطۂ حیات کہتے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دیا، جس میں لوگوں کی شخصیتیں بدل کے رہ گئیں، معاشروں کے نظام بدل کے رہ گئے، اور ایک اچھی صورت، ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا اخلاق دنیا کے سامنے نظر آیا ریاست مدینہ کی صورت میں، جو کہ مثال بنا، اور اس مثال نے پھر تمام دنیا تک اپنا اثر دکھایا اور لوگوں کو بتایا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، حکمرانی کیسے کی جاتی ہے، معاشروں میں اچھے رویے کیا ہوتے ہیں، لوگوں کا اچھا انداز کیا ہوتا ہے، اچھے خاندان کیا ہوتے ہیں اور اچھے معاشرے کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام وہ تبدیلیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اچھے اخلاق سے، اپنی اچھی تعلیمات سے، اپنے اچھے کردار سے، اپنی سیرت سے لوگوں کو کر کے دکھایا، بتایا، ان کے دلوں میں جگہ بنائی، اور ایک خوبصورت معاشرہ جو دینی معاشرہ تھا اس کا قیام عمل میں آیا۔ انہی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے اپنے آپ کو تکبر سے بچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر رکھتا ہے اپنے اندر تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کے لوگ جو ہیں وہ تکبر کیا کرتے تھے اور وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھا کرتے تھے کہ ہم ان سے بہتر ہیں، اپنے قبیلوں میں، اپنے رکھ رکھاؤ میں، اپنے خاندان میں، یا کسی بھی چیز میں، یا اپنی کسی خوبصورتی میں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہیں عطا کیا ہے، چاہے تم کسی اچھے اور اعلیٰ خاندان سے ہو، تم اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، یا تم بہت خوبصورت ہو، کسی بھی بات پہ تمہیں غرور کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی عطا ہے، جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بجائے تکبر کرنے کے جس کے پاس جو نعمت زیادہ ہے وہ اس کا شکر ادا کرے، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ جس نے بھی تکبر کیا وہ دوزخ کا حصہ بنا۔ آپ نے فرمایا شیطان نے بھی تکبر ہی کیا تھا اور اس نے اللہ رب العزت سے کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو کیسے میں ان کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ اور اس تکبر کی وجہ سے، اس غرور کی وجہ سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ رب العزت نے اس کو ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا۔ تو گویا وہ شخص جو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے کسی بھی بات پر، تو گویا وہ شیطان کو مانتا ہے اور اس کی بات کو اون کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہا ہے۔ تو جس نے اپنے آپ کو بہتر جانا اوروں سے، اس نے اپنے ساتھ زیادتی کی اور وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ اپنے آپ کو نشے سے، نشے والی چیزوں سے بچاؤ، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا حکم آ چکا تھا کہ جو شراب ہے اس کا پینا حرام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک گھونٹ شراب کا بھی پیے گا تو قیامت کے دن میں اسے دوزخیوں کا
پسینہ اور پیپ پلاؤں گا، اور اگر کوئی شخص اللہ کے خوف سے ایک گھونٹ شراب کا بھی چھوڑ دے گا تو آپ نے فرمایا کہ پھر اسے مقدس حوض سے اللہ رب العزت پانی پلائیں گے، اسے جنت میں لے کے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں حکم آ چکا کہ شراب کو پینے والا، پلانے والا، اس کو ڈھونے والا، اس کو لے جانے والا، اس کو بیچنے والا، ہر کام حرام ہے۔ اس لیے جس نے اس کام کی طرف بھی توجہ کی تو گویا اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیا۔ اور قرآن پاک میں بہت تفصیل سے اس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو اس کا کاروبار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم شراب نہیں پیتے، تو کاروبار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو اس کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے کے جاتے ہیں، ان کا اٹھانا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس حد تک جو ہے اس کی ممانعت ہے۔ اور آپ نے فرمایا شراب نشے کی پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ برائی کی طرف راغب ہوتے ہیں، نہ تو آپ عبادت کرنے کے قابل رہتے ہیں، نہ آپ رشتوں کو سنبھالنے کے قابل رہتے ہیں، آپ ان مقدس رشتوں کے ساتھ بھی برے ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو اچھا رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صرف شراب نہیں بلکہ وہ تمام چیزیں جو نشہ پیدا کرتی ہیں اور جن سے تم سرور حاصل کرتے ہو، وہ تمام چیزیں نشے کے زمرے میں ہی شامل ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھو، کیونکہ انسان جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو صحیح بات نہیں کرتا، صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، وہ اپنے معاملات کو، اپنے تعلقات کو صحیح سے لے کر چل نہیں پاتا۔ تو جس نے نشہ کیا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، اور نہیں مانا تو اس نے برائی کی، یعنی کہ گناہ کیا، اور پھر اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیا۔ تو جس وقت شراب کی ممانعت آئی اس وقت بہت سارے لوگ مدینے میں شراب پیا کرتے تھے، اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کے مٹکوں میں رکھا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی اس آیت کا نزول ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور اللہ رب العزت کا یہ پیغام پہنچایا کہ شراب کی ممانعت ہے اور اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، تمام لوگوں نے اپنے گھروں سے ان مٹکوں کو نکال دیا اور شرابوں کو ایسے بہا دیا جیسے پانی بہایا جاتا ہے۔ وہ مٹکے توڑ دیے، شرابیں ختم کر دیں، اور ایک قطرہ بھی اس کا لینا اپنے لیے انہوں نے ناجائز سمجھا، حرام سمجھا، اور پوری طرح سے، پوری ایمانداری کے ساتھ ان تمام تعلیمات کو اون کیا، ایکسیپٹ کیا، اس پر عمل کیا جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تعلیمات پہنچائی تھیں۔ تو بہت سے لوگ تھے اس وقت، ظاہر ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھے اور جو وہ تعلیمات قرآن پاک کی آ رہی تھیں ان کو حاصل کرتے تھے، لیکن اس وقت تک جب تک شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو پی رہے تھے، لیکن فوری طور پر اس کو چھوڑ دیا گیا اور اس جگہ سے، اپنے گھروں سے، ان علاقوں سے، حتیٰ کہ پورے مدینے سے اس کو ختم کر دیا گیا۔ یقیناً بعد میں دیگر جو عرب آبادیاں تھیں، عرب لوگ تھے، انہوں نے اس چیز کو ختم کیا اور اس بات پر اس طرح سے عمل کیا جیسے کہ اس کا حکم آیا تھا۔ تو گویا قرآن پاک میں، پھر سیرت میں ہمیں ان چیزوں کی ممانعت ملتی ہے کہ ہم نے نشے والی کوئی چیز جو ہے اس کو اختیار نہیں کرنا۔ وہ بہت ساری چیزیں جو آج کل بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، جو نشے کے زمرے میں آتی ہیں، ہمیں ان سے بھی بچنا چاہیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم اس کی بگڑی ہوئی صورت کو یہ کہہ کے استعمال کر لیتے ہیں کہ یہ شراب نہیں ہے، لیکن بہرحال نشہ ہی ہے، اور وہ خرابی کی طرف اور برائی کی طرف اور پھر گناہ کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے۔ کیونکہ جب انسان اس نشے کی وجہ سے ایک سرور کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ اچھائی اور برائی کے بہت سے کاموں میں اور باتوں میں تمیز کرنے کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ اس کی ذہنی صلاحیتیں جو ہیں اس نشے کی وجہ سے اس پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشہ کرنے سے، نشے کی چیزوں سے منع فرمایا، تاکہ معاشرے میں بگاڑ نہ ہو، تاکہ رشتوں میں بگاڑ نہ ہو، اور رشتوں کا وہ تقدس، وہ احترام جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا، وہ قائم و دائم رہ سکے۔ لہٰذا ہمیں ان تمام خامیوں، ان برائیوں کو جو ذرہ برابر بھی کہیں ہمارے معاشروں میں یا ہمارے گھروں میں ابھی موجود ہیں، لیکن ہم جب پڑھتے ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معاشرے کو ان خامیوں سے، ان برائیوں سے پاک کیا، اپنے گھروں کو صاف ستھرا اور پاکیزہ کیا اور مقدس کیا، تو یقیناً ہمیں ایک بار ضرور اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں میں ان چیزوں پر نظر ڈالنی چاہیے کہ وہ کیا معاملات ہیں جو ان چیزوں کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں، یا وہ کیا باتیں ہیں جو ہمارے رشتوں کو خراب کر رہی ہیں۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کرنے سے منع فرمایا، تو ہم اپنی بہتری کر لیتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنے معاشروں میں خوبصورتی اور اچھا رشتہ قائم کر سکتے ہیں، لوگوں کے درمیان محبتوں کو اور ان تقدسوں کو قائم کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کی، ہمارے دین کی بنیادیں ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ہمیشہ سے خوبصورت رہا اور دوسروں کے اوپر ایک اچھے اثرات ڈال کر محبتیں بانٹتا رہا اور محبتیں سمیٹتا رہا۔
تو اللہ رب العزت ان تمام تعلیمات پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو تعلیمات ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے لے کر آئے، جن پر آپ نے نہ صرف یہ کہ خود عمل کیا بلکہ اپنے تمام صحابہ کرام اور اپنے گھر والوں سے کروایا، اور ایک مثالی معاشرے کی بنیاد رکھی جو ہمیشہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال ہی رہے گا۔ اور جب بھی اس پر عمل کریں گے تو ہم نہ صرف یہ کہ ایک اچھے انسان بنیں گے بلکہ ہم ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھی قوم بن کر یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم وہ تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں جو ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی اور ہمیں اچھا انسان بنایا۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ایک اچھے انسان اور ایک اچھے قوم بن سکیں، آمین۔ آج کا پروگرام یہیں پر مکمل کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دس از نیوٹریشنسٹ فیرا اور لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی فائدے مند سیگمنٹ جس کا نام ہے صحت اور رمضان۔ بالکل، رمضان میں صحت کا خیال کس طریقے سے رکھا جائے۔ گرمی کے رمضان اور اتنے لمبے لمبے روزے، تقریباً 14 گھنٹے کا ایک روزہ ہے، اور اس میں گرمی تو بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن سی ہو جاتی ہے، اور جب ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو روزے میں لگتی ہے شدید پیاس، اور اس شدید پیاس کو ختم کرنے کے لیے اور روزے میں ایکٹیو اور توانا رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سحری میں کوئی ایسی چیز کا انٹیک کریں جو کہ آپ کو پورے روزے میں رکھے ہائیڈریٹڈ۔ بالکل، میں اپنے سیگمنٹ میں جس پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروا رہی ہوں جو کہ آپ کو رکھے گا پورے رمضانوں میں اور تمام روزوں میں صحت مند، ایکٹیو، چست اور تندرست، وہ ہے لپٹن کی گرین ٹی۔ رمضان آئے نہیں کہ ہم نے اپنے دسترخوانوں کو سجا دینا ہوتا ہے میٹھے میٹھے مشروبات کے ساتھ، اور نہیں تو نہیں یا تو فریزی ڈرنکس کے ساتھ، جو کہ دونوں ہی آپ لوگوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور آپ کے دسترخوان پہ جو ہونا چاہیے ایک صحت مند ہاٹ بیوریج جو کہ آپ کو رکھے صحت مند۔ تو اگر آپ نے تمام میٹھے مشروبات کو یا فریزی ڈرنکس کو ریپلیس کر دیا ہے گرین ٹی سے، تو آپ نے ایک بہت اچھی چیز کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ گرین ٹی آپ کو رکھے گی ایکٹیو۔ روزے کے بعد بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کیونکہ میٹابولک ریٹ ہائی ہو جاتا ہے تو باڈی پر جاتی ہے ڈاؤن، اور وہ ڈاؤن فیل کرنے کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا میٹابولک ریٹ ہائی ہوا بہت ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے افطار کے بعد نماز پڑھنے کے بعد ایک کپ گرما گرم گرین ٹی لے لی ہے تو اس میں موجودہ تھیانائن آپ کو رکھے گا چست اور توانا، ایکٹیو، اور آپ اپنے تمام کاموں کے ساتھ رات کی عبادات بھی اور دیگر عبادات بھی بہت اچھی انرجی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، گرین ٹی ایک ایسا بیوریج ہے جو کہ آپ کو رکھے گا چست اور توانا۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ دودھ اور چینی والی ہی چائے لیں۔ لپٹن کی گرین ٹی میں تھیانائن ایک ایسا یونیک امائنو ایسڈ ہے، کیفین کے ساتھ موجود ہوتا ہے، جو کہ آپ کو رکھتا ہے بہت ہی ایکٹیو۔ اگر آپ نے سحری میں اور افطار میں ایک ایک کپ گرین ٹی لے لی اور ان بٹوین بھی اگر کسی وقت آپ نے گرین ٹی لے لی تو آپ رہیں گے چست، ایکٹیو اور توانا۔ رمضانوں میں ہمیں عبادات کی موٹیویشن تو ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں ایک اور بہت گہری موٹیویشن لے کر آتا ہے رمضان، وہ ہے ویٹ لاس کی موٹیویشن۔ جی، رمضان آنے سے پہلے ہی ہم یہ پلان کر لیتے ہیں اور بہت موٹیویشن کے ساتھ یہ چیزوں کو سوچ لیتے ہیں کہ اس رمضان تو ہم نے اپنا وزن کم کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ہم اتنی دیر بھوکے جو رہیں گے۔ جناب، بھوکے رہنے سے وزن کم نہیں ہوتا، یہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ کو کون بتا سکتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے اور سلم اینڈ اسمارٹ دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ہیلدی لائف اسٹائل کو فالو کریں، اور اس ہیلدی لائف اسٹائل میں ضروری ہے کہ آپ کے روٹین میں ایڈڈ ہو لپٹن کی گرین ٹی۔ بالکل، لپٹن کی گرین ٹی اگر لے رہے ہیں تو اس میں موجودہ کیتھیکنز آپ کو رکھیں گے سلم اینڈ اسمارٹ اور ہیلپ کریں گے آپ کے فیٹ برننگ کو، جس کی وجہ سے رہے گا آپ کا BMI مینٹین اور آپ لگیں گے سلم، اسمارٹ اینڈ بیوٹیفل۔ لپٹن ٹی ایک ایسی گرین ٹی ہے جس میں موجودہ فلیوونائڈز آپ کو رکھیں گے دل کی تمام بیماریوں سے دور، کیونکہ اس میں موجودہ فلیوونائڈز آپ کے کولیسٹرول کو ہائی ہونے سے روکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول رکھتے ہیں۔ اور یہی دو وجوہات ہیں آپ کی دل کی بیماریوں کی۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہے اور کولیسٹرول لیول کنٹرول ہے تو آپ رہیں گے دل کی ہر قسم کی بیماری سے محفوظ۔ لپٹن ٹی میں موجودہ اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کینسر جیسی بیماریوں سے محفوظ رہنے میں۔ اینٹی آکسیڈنٹس جو کہ گرین ٹی میں موجود ہوتے ہیں، یہ آپ کو ہر قسم کے کینسر سے اور خاص طور پہ اوسوفیگل کینسر سے
جی بالکل، اگر آپ گرین ٹی لے رہے ہیں تو آپ مختلف قسم کی بیماریوں سے بچے رہیں گے، جیسے کہ کینسر، اسٹمک ایشوز اور اوبیسٹی۔ تو دیکھا آپ نے کتنے سارے فوائد میں نے آپ کو بتا دیے صرف ایک چیز میں، وہ ہے لپٹن کی گرین ٹی۔ لپٹن کی گرین ٹی اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنی فیملی کو ہر قسم کی بیماری سے اور موٹاپے سے حفاظت میں رکھ سکتے ہیں۔ تو لپٹن ٹی اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو آپ بچے رہیں گے مختلف چیزوں سے، جس میں ہے موٹاپا، جس میں آپ کی اسکن کا خراب ہونا، جس میں ہے کینسر، جس میں ہے ہارٹ ڈیزیزز۔ تو جلد جا کے لے کر آئیے لپٹن کی گرین ٹی اپنے کچن کے لیے۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں آپ کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے۔ رمضان صحت کے ساتھ سیگمنٹ میں میں ہوں نیچروپیتھ ڈاکٹر بلقیس، اور آج کا موضوع جو ہے، آج جو ہم جس چیز پر بات کریں، جس نعمت پہ بات کریں، اللہ کی بنائی ہوئی جس نعمت پہ بات کریں، اس کا نام ہے ادرک۔ ادرک جو ہے، ادرک کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے، ایک کہاوت ہے، بندر کیا جانے ادرک کا مزہ۔ بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن جو لوگ ادرک استعمال کرتے ہیں، ادرک بہت سارے امراض میں آپ کے کام آتا ہے۔ جیسے کووڈ میں کتنے رشین سائنٹسٹ نے کیا چیز نکالی کہ ادرک کا چھوٹا ٹکڑا چبا لینے سے جو آپ کی سانس کی غذا کی نالی ہے وہ صاف رہتی۔ لیکن ہم نیچروپیتھ تو بہت پہلے سے یہ بات کر رہے تھے، کیونکہ اگر آپ ادرک کی شکل دیکھیں تو ہمیشہ وہ پورا میدا بنا ہوا ہوتا ہے۔ ادرک معدے کے امراض کے لیے، ادرک دماغ کے امراض کے لیے، ادرک گلے کے امراض کے لیے، ادرک جو ہے آپ کی جھائیوں کے لیے، آپ کی اسکن کے لیے، آپ کی بالوں کے لیے بہت زیادہ زبردست چیز ہے۔ ادرک کا استعمال دیکھیں، ہمارے ساتھ اپنے غذاؤں میں، یا جب ہمارے یہاں ماش کی دال بنتی ہے ادرک اس میں ضرور ڈالا جاتا ہے، جب ہم نہاری کھاتے ہیں ادرک اس میں ڈالا جاتا ہے، حلیم کھاتے ہیں ادرک اس میں ڈالا جاتا ہے، پائے کھاتے ہیں ادرک اس میں ڈالا جاتا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا؟ بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہوگا، لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا۔ وہ کیا کرتے ہیں، ادرک کو سائڈ پہ کر کے کھا لیتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں لوگ خود ہی جو ہے نا سائنٹسٹ ہوتے تھے، وہ خود ہی ڈسکور کرتے تھے، اور وہ ساری انڈیجنس نالج جو تھی وہ آج تک چلتی آ رہی۔ ان تمام چیزوں میں ادرک کا استعمال اس لیے ہوتا تھا تاکہ یہ جلد سے جلد آپ کے جو خون کا حصہ بن جائے، جلد از جلد ہضم ہو جائے، کیونکہ یہ تمام چیزیں بادی ہوتی ہیں، ان کے بادی پن کو ختم کرنے کے لیے ادرک کا استعمال ہوتا تھا۔ کیا آپ نے سوچا ہے آج کل ہم ہر چیز جو ہے نا بادی استعمال کرتے ہیں، بہت دیر تک ہضم ہونے والی چیز استعمال کرتے ہیں۔ ادرک کے بہت اچھی ٹافی سویٹس بنا سکتے ہیں۔ جیسے بچے نہیں پسند کرتے تو آپ چینی کا شیرہ بنائیں، اس میں ادرک کا جوس ڈالیں، اس کو جیسے ہم جما لیتے ہیں، جما کے بچوں کو دینا شروع کریں۔ اس طرح کھٹا میٹھا ادرک کا جو ہے ٹافیز وغیرہ بنا کر بھی آپ بچوں کو دے سکتے ہیں۔ لیکن ادرک کا استعمال اپنے دسترخوان میں ضرور کیجیے۔ ہمارے طب میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سونٹ جو ہے وہ بھی سوکھی ہوئی ادرک ہے، وہ بہت سارے امراض میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ جہاں انفلیمیشن ہوتی ہے، جہاں بادی پن ہوتا ہے، تو وہاں ہم ادرک کا استعمال ضرور کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے دسترخوان سے ادرک کو نہ ہٹائیں۔ لیکن اب کیا ہے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جتنی کیمیکلائز دنیا میں رہ رہے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے زیادہ منافع کے لیے اور مزدوری کم دینے کے لیے اس کو کیمیکل میں ڈال کر نکال دیتے ہیں، یا یہ بڑا خوبصورت نظر آئے تو کیمیکل میں ڈال کر نکال دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی افادیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو خدا را لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلیں، جو اللہ نے دیا ہے نا ویسے ہی لوگوں کو دیں۔ اسی لیے جو خواتین ادرک لہسن پیس کے رکھتی ہیں وہ ہرا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے اتفاق کریں گے نا کہ ان کا ادرک لہسن ہرا ہو جاتا ہے، وہ اسی لیے ہوتا ہے۔ ویسے تو میں کہتی ہوں کہ کبھی بھی ادرک لہسن پیس کے نہ رکھیں، آپ ہمیشہ جب آپ کو ضرورت ہو تب بھی آپ ادرک کو چاپ کر کے آپ کھانوں میں ڈالیں۔ اور ادرک کی ایک میں آپ کو موٹاپے میں
آپ کو ایک ریسیپی بتا دیتی ہوں. رمضان میں ہم جتنا بھی کہیں گے لیکن ہم نے غذائیں تو ایسے ہی کھانی ہیں جس سے موٹاپا ہے. تو آپ کیا کریں, 5 لیمبو لے لیں, اس کے بیج نکال دیں, چھلکا نہیں نکالنا. آپ نے اس میں اتنا بڑا سا ٹکڑا ادرک کا ڈال دیں اور اس میں 1 چمچ رائی دانہ ڈال دیں. ان کو آپ بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیجئے. بلینڈ کرنے کے بعد یہ جو چٹنی جیسا بن جائے اس کو آپ فریج میں رکھ دیجئے. جب آپ سحری کے لیے اٹھیں تو 1 چمچ اس میں سے لیجئے, 1 گلاس گرم پانی میں ڈالیے, ہلائیے اور پی لیجئے. تو یہ آپ کے موٹاپے کے جو ریزنز ہیں اس کو کم کرنے میں آپ کی مدد کرے گا. ادرک کا استعمال جو گلے کے امراض میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے. جب گلے میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہو اور آپ کو لگ رہا ہو کہ کچھ گھٹکا نہیں جا رہا ہے تو اس وقت ادرک آپ کی کیسے مدد کرے گا. ایک چھوٹا سا 1 سے 1.5 انچ کا ادرک 1 منٹ کے وقفے سے آپ کھا لیجئے. مانتی ہوں اس وقت تو بڑی جلن ہوتی ہے لیکن آپ کی آواز کھل جاتی ہے, آپ کے جو گلے میں کچ کچ ہو رہا ہوتا ہے اس سے جو ہے نا ادرک آپ کو نجات دلاتا ہے. تو دیکھا آپ نے ادرک کتنے کام کی چیز ہے, کتنی چیزوں میں آپ کی کام آتی ہے. جیسے سونف کو آدھی طب ہوتے ہیں نا, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ادرک پوری طب ہے. کوئی ایسے امراض نہیں جس میں ہم ادرک کا استعمال یا سونٹ کا استعمال نہیں کرتے. میں امید کرتی ہوں یہ چھوٹا سا پروگرام دیکھنے کے بعد اب ادرک کا استعمال اپنی زندگی میں بڑھا دیں گے. جو لوگ نہیں ادرک کا استعمال کرتے وہ بھی ادرک کا استعمال کریں گے اور بہت سارے امراض, جس سر سے لے کے پاؤں تک کے بہت سارے امراض سے بچیں گے. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ. احسان ہے رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں وردہ شعیب اور ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں رمضان دسترخوان میں. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ایم شیور آپ سب خیریت سے ہوں گے, اپنی حفاظت کر رہے ہوں گے کیونکہ کرونا وائرس کی تیسری لہر جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے اور ایز اے شہری ہماری یہ ڈیوٹی ہے, ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی فیملی کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا جو ہے خیال رکھیں. آئی ایم شیور ہماری ریسیپیز بھی جو ہے وہ ٹرائی کرتے ہوں گے کیونکہ آپ کی فیڈ بیکس ہمیں بہت اچھے مل رہے ہیں, آپ کو ہماری ریسیپیز پسند آ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. اسی طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف قسم کی ڈفرینٹ ریسیپیز آپ کے لیے لے کے آتے رہیں, لیکن اس سے پہلے ہم رکھتے ہیں ہماری صحت کا خیال اور اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو کرونا وائرس جیسی مہلک بیماری سے محفوظ. وہ کیسے رکھتے ہیں ہم؟ کیونکہ بار بار ایک چھوٹی سی عادت اپنا کے جو ہم کہتے ہیں آپ سے کہ بار بار ہاتھ دھوئیے صابن سے, لیکن کسی عام صابن سے نہیں, آپ اپنے ہاتھ دھوئیے صرف ڈیٹول کے اینٹی بیکٹیریل ہینڈ واش یا سوپ سے. تو آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اور اپنے ہاتھ دھو لیتے ہیں. تو جناب میں یہاں پہ آ گئی ہوں ڈیٹول کے کاؤنٹر پہ اور اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ہینڈ واش. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک مزیدار چیز سے انٹروڈیوس کروانا چاہتی ہوں. آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ عرصہ پہلے تک یا شاید ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک اسپرے گن لیتے ہوں گے, اس میں جو ہے تھوڑا سا ڈیٹول اور پانی ایڈ کر کے شیک کر کے جو ہے وہ اپنے لاؤنج میں یا اپنی انٹرنس ایریا میں رکھ دیتے ہیں, یا اپنے گھر کی سرفیسز کو ڈس انسیکٹیفائی کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ اسپرے کرتے ہیں. تو تھوڑا سا کبھی کبھی مشکل کام ہو جاتا ہے بنانا, تو تھینکس ٹو ڈیٹول انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے نیا آل ان ون ڈس انفیکٹنٹ اسپرے, جو کہ ایزیلی آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اپنے گھر کی کسی بھی سرفیس پہ. کیسے کرنا ہے آپ نے جسٹ اس کو شیک کرنا ہے اور 20 سینٹی میٹر کی دوری سے آپ نے جو ہے وہ اپنی سرفیس پہ اس کو کر دینا ہے, اور آپ کو اس کے بعد اس کو وائپ آف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ خود بخود ہی جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے. اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے, آپ کو بالکل اریٹیٹ نہیں کرتی ہے. لیکن اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ فلیمیبل ہے. آپ نے اس کو چولہے کے پاس گرمی والی جگہ پہ نہیں استعمال کرنا. خاص طور پہ اگر چولہے کے کاؤنٹر پہ آپ استعمال کرتے ہیں کم سے کم بھی آدھے گھنٹے تک کے لیے آپ نے فلیم آن نہیں کرنا, یعنی کہ چولہا نہیں جلانا, کیونکہ اس میں آگ لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک پریکاشن ہے جو پلیز اس کا خاص خیال رکھیے گا. اور دوسری بات یہ, آپ اس کو کسی بھی سرفیس پہ یوز کر سکتے ہیں. آپ اس کو فرنیچر پہ یوز کر سکتے ہیں, کاؤنٹر ٹاپس پہ یوز کر سکتے ہیں, دروازوں کے نابس پہ یوز کر سکتے ہیں, چیئرس پہ, ٹیبل پہ, کہیں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. انفیکٹ باتھ روم کے سنک پہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو کتنی آسان لائف کر دی ہماری ڈیٹول نے. تو آئیے اب ہم جو ہے وہ جراثیم سے پاک صاف ہو جاتے ہیں. ہم اپنے ہاتھ دھو لیتے ہیں ڈیٹول کے اینٹی بیکٹیریل ہینڈ واش سے. یہ دیکھیں جناب, ڈیٹول کا اینٹی بیکٹیریل سوپ بھی ہے, ہینڈ واش بھی ہے, اور یہ آرام سے جو ہے وہ جراثیم سے ہمیں 100% مکمل نجات دیتا ہے. ایک ڈراپ لے لیا میں نے یہاں پہ
اور بار بار میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہاتھ دھونے کا بھی جو ہے وہ ایک مکمل طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ جلد بازی میں ہاتھ دھو لیں اور پھر کہیں جی جناب ہم نے ڈیٹول یوز کیا تھا لیکن جراثیم تو ہمارے ہاتھ پاک ہوئے نہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو بتاتے ہیں ہم. اب تو آپ کو خود بھی یاد ہو گیا ہوگا, اب تو گھر کے بچے کو بھی پتہ ہوگا. جناب ہم جو ہیں وہ فنگرز کے بیچ میں سے بھی صاف کریں گے ایسے, پھر یہاں سے, اور انگوٹھے کے پاس کی جگہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں, اور پلس نیلز والا ایریا یہاں پہ آپ رب کریں. 20 سیکنڈ لگتے ہیں اس طرح کے پروسیجر کو کرنے میں, لیکن اس چیز سے آپ مکمل اعتماد میں لے لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ کے ہاتھ ہو گئے ہیں جراثیم سے مکمل پاک. دوسری بات یہ میں ایک ریکویسٹ کرتی ہوں ہمیشہ جب بھی میں ہاتھ دھوتی ہوں کہ پلیز پانی کا ضیاع جو ہے وہ نہ کریں. میں ہمیشہ ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پانی کا ضیاع جو ہے وہ نہ کریں. جب بھی آپ ہاتھ دھوئیں لگیں ڈیٹول کے ہینڈ واش سے تو پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو گیلا کر لیجئے, پھر پانی جو ہے وہ بند کر دیجئے جب تک آپ صابن لگا رہے ہیں ہاتھوں پہ. جب آپ نے لگا لیا اس کے بعد دوبارہ سے پانی کھول لیجئے تاکہ پانی کا ضیاع جو ہے وہ نہ ہو سکے. اور جناب ہمارے ہاتھ دھل گئے ہیں, اب کیا کریں گے ہم یوز کریں گے روز پیٹل کا الٹرا سافٹ ٹیشو پیپر, کیونکہ ہم یہاں پہ آپ سے کہتے ہیں کہ ٹاول یوز نہ کریں کیونکہ اس پہ بھی جو ہے وہ مہلک جراثیم ہو سکتے ہیں, خطرناک قسم کے بیکٹیریاز ہو سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے تحفظ بیکٹیریاز کے اگینسٹ جو ہمیں دیتا ہے ڈیٹول, اور اس کے بعد ہم کیسے کر سکتے ہیں تحفظ روز پیٹل کے الٹرا سافٹ ٹیشو یوز کر کے. تو جی جناب ہمارے ہاتھ ہو گئے ہیں جراثیم سے پاک, تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی کوکنگ. تو آپ سوچ رہے ہوں گے آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں. آج بھی ہم ایک بہت ہی مزیدار سی ریسیپی بنانے جا رہے ہیں جو کہ اکثر لوگوں کی فرمائش ہوتی ہے, بہت سے لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں. کیا ہو سکتی ہے وہ؟ آج ہم بنا رہے ہیں کنافہ. کنافہ سن کے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے, بہت ہی فیمس ہے, لوگ بہت پسند کرتے ہیں. اس کو بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے, لیکن میں کنافہ بنا رہی ہوں ایک تھوڑے سے الگ اسٹائل سے, میرے انداز میں. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. کنافے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے سوئیاں چاہیے آپ کو ورمیسلی. مجھے لگ رہا ہے کہ میری سوئیاں جو یہاں پہ ہیں وہ کم پڑیں گی, مجھے یہاں پہ چاہیے اراؤنڈ 2 پیکٹ. کیا کریں میں اس کے لیے؟ اچھا جناب اب ہم شو تو سٹارٹ کر چکے ہیں, ایک کام کرتے ہیں, مجھے سوئیاں جو ہیں وہ یہاں پہ کم لگ رہی ہیں. میں ایک کام کرتی ہوں, میں فوڈ پینڈا پہ پینڈا مارٹ پہ جا کے جو ہے وہ سوئیاں آرڈر کر دیتی ہوں جب تک ہم اس کا شوگر سرپ بنا لیں گے. جسٹ 5 منٹ لگیں گے ہمیں فوڈ پینڈا سے آرڈر کرنے میں. فوڈ پینڈا کی ایک بہت ہی اچھی جس میں جو ہے وہ مارٹ ہے, پینڈا مارٹ, جس کو سب جانتے ہوں گے آئی ایم شیور. آپ اس کے تھرو گروسری جو ایوری ڈے کی آپ کی یوز کی گروسری ہے آپ وہ آرڈر کر سکتے ہیں. اور یہاں تو جناب 5% آف مزیدار سے, ارے واہ, یہاں تو ڈسکاؤنٹ ڈیلز بھی ہیں بھائی, سحری ڈیلز الگ ہیں. کیا بات ہے یار, زبردست. میں جلدی سے آرڈر کر دیتی ہوں سوئیاں, اور یہ دیکھیں جناب میں نے کر دیا ہے آرڈر, اور 5 سے 6 منٹ لگیں گے میرے خیال سے یہاں پہ آنے میں, جب تک ہم جو ہے وہ شوگر سرپ تیار کر لیتے ہیں کنافہ کے لیے. تو آئیے ہم یہ کر لیتے ہیں. میں یہاں پہ رکھ دیتی ہوں فون. شوگر سرپ کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک ساس پین. ہم جو ہے اسٹوو آن کر لیتے ہیں. اوکے, اسٹوو جو ہے وہ ہم نے آن کر لیا ہے, اور اب اس میں ہم ڈالیں گے 1 کپ چینی. چینی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے 1 کپ پانی. ہم نے ڈال دیا, اور اس کو ہم سٹر کرتے رہیں گے تاکہ ہماری چینی جو ہے وہ کیرملائز نہ ہو جائے. اور جب چینی جو ہے, اچھا اس کا ہم نے بہت زیادہ گاڑھا شیرہ نہیں بنانا ہے, اس کو ہم نے ہلکا سا گاڑھا کرنا ہے. جب چینی ڈیزولو ہو جائے گی اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ ہے الائچی پاؤڈر, آپ لے سکتے ہیں. لیمن جوس ہے میرے پاس, وہ میں یہاں پہ ایڈ کروں گی تھوڑا سا. ارے میرے پاس تو کھویا بھی نہیں ہے, مجھے کھویا بھی منگوانا ہے. ایک کام کرتے ہیں, ہم کھویا بھی آرڈر کر دیتے ہیں. ابھی تو جسٹ میں نے آرڈر کیا ہے پینڈا مارٹ سے, ہم دوبارہ سے جو ہے کیا کرتے ہیں, ہم پینڈا مارٹ سے ہم کھویا بھی آرڈر کر دیتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ سے کہا میں یہاں پہ بنا رہی ہوں اپنے اسٹائل میں کنافہ, تو میں بناؤں گی کھوئے کے ساتھ. یہ دیکھیں جناب ہماری جو پینڈا مارٹ کی کارٹ ہے اس میں میں نے جو ہے وہ کھویا بھی ایڈ کر دیا ہے. آپ کوئک سروس چیک کریں یار جناب ان کی, اور آپ دیکھیے گا کتنی جلدی آتا ہے. ڈن, یہ ہو گیا. اچھا جی, مین وائل ہمارے شوگر سرپ بھی جو ہے وہ ریڈی ہونے والا ہے. اس میں اب میں کیا کروں گی, اس میں ڈالوں گی لیمن جوس تھوڑا سا, اراؤنڈ ٹیبل اسپون. اس میں ایک اچھا سا ایک ٹینگی سا فلیور دینے کے لیے, ورنہ مٹھاس بہت زیادہ بڑھ جائے گی. پلس ہم ڈالیں گے اس میں الائچی کے کچھ دانے, آپ چاہیں آپ یہاں پہ الائچی پاؤڈر بھی یوز کر سکتے ہیں. اور اس کو ہم جو ہے وہ کنٹینیو سٹر کرتے رہیں گے, اور ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ شیرہ جو ہے تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے. بہت زیادہ گاڑھا نہیں کرنا ہمیں, ایک گاڑھا تار والا جیسے مٹھائی کے لیے بنتا ہے وہ نہیں بنانا,
थोड़ा सा शीरा गाढ़ा करना है हमें। शीरे में जो है वो बॉईल आ गया है, इसको अब मैं धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और जब तक ये गाढ़ा हो रहा है, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप जाके लीजिए एक ब्रेक। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। एहसान है रमज़ान। एहसान है रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं रमज़ान दस्तरखान और मैं बना रही हूँ यहाँ पे शुगर सिरप कुनाफा के लिए। और देखिए जनाब, शुगर गाढ़ा हो चुका है हमारा शुगर सिरप, इतना इनफ है। और अब इसको मैं यहाँ पे स्टोव जो है वो बंद कर देती हूँ और इसको हम एक जार में निकाल लेंगे ताकि हम ऊपर से पोरिंग के लिए इसको यूज़ करें। और जनाब, जब हम ब्रेक पर थे तो हमारे पास आ गए थे हमारे पैंडा मार्ट वाले भाई साहब, तो आइए उनसे ले लेते हैं डिलीवरी। मैं चाहती थी कि हम ऑनलाइन लें आपसे, यानी कि ऑन एयर लें, ताकि वो आप देख सकें कि किस तरह से लोग देते हैं। आइए भाई साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये देखिए पैंडा मार्ट का, थैंक यू पैंडा मार्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी इंस्टेंट और इतनी क्विक इनकी सर्विस है कि आप देखिए मैंने आपके सामने ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो इनको ऑर्डर किया और इतनी जल्दी आपने ला के भी दे दिया। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो जनाब अब मेरे जान में जान आ गई है क्योंकि थैंक्स टू पैंडा मार्ट कि उन्होंने जो है वो हमें चीज़ें पहुंचा दी। और अब हम जो है वो इजीली अपना खोया अपनी जो है सवैयाँ जो हमारी मिसलीस हैं उनसे हम जो है वो बना सकते हैं कुनाफा। तो जनाब इसको मैं निकाल लेती हूँ खोए को यहाँ पे एक बोल में निकाल लिया हमने। और वर्मिसली भी जो है वो मैं ओपन कर लूँगी यहाँ पे। अच्छा जनाब, तो अब हमें क्या करना है, शुगर सिरप तो हो गया रेडी, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अब थोड़ा सा जो है वो काम है हाथ वाथ गंदे करने का, आस्तीनें चढ़ा लेते हैं हम। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल। और मिक्सिंग बोल में क्या करना है, हमने हमारे पास जितनी भी वर्मिसलीज़ हैं, यानी कि हमारे पास जो सेवैयाँ होती हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कुनाफे की सेवैयाँ जो हैं वो अलग होती हैं। तो जनाब वो बिल्कुल होती हैं वाइट कलर की सेवैयाँ, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो जो हमारी नॉर्मल शीर खुरमे की सेवैयाँ होती हैं, यानी कि जो वर्मिसलीज़ कहलाती हैं, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम हाथों से बहुत अच्छे से बारीक बारीक जो है वो क्रश कर लेंगे ऐसे। ये देखें, आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक हम इसको क्रश कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास है यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे जो है वो मक्खन है हमारे पास, थोड़ा सा ये जो है वो मेल्ट हुआ है इजीली ताकि जो है ये मिक्स हो जाए। हम मक्खन डालेंगे यहाँ पे और इसको हम कर लेंगे वर्मिसली के साथ मिक्स। ये देखिए ऐसे आपने इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से दोनों हाथों से ताकि ये जो है वो मिक्स हो जाए। इसको हमने बटर में इस वजह से कोट करना है क्योंकि ये अवन में जाएंगी तो ये जो है वो क्रिस्पी हो जाएंगी, थोड़ा सा लाइट इसका ब्राउनिश सा कलर आ जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है हमने इसको खूब अच्छी तरीके से बटर में जो है वो कोट करना है। मैंने आपसे कहा था थोड़े से हाथों का काम है यहाँ पे, थोड़े से हाथ गंदे होंगे आपके, लेकिन फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है सब चीज़ों से। बाद रेसिपीज़ होती हैं जो थोड़ी सी मेहनत लेती हैं, लेकिन इन द एंड रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है। तो वो कहते हैं ना, ऑल वेल्स एंड एंड्स वेल। ऑलराइट जनाब, ये देखिए आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर पूरा बटरी बटरी टेक्सचर हो चुका है इसका। ये देखिए सारी आप देख सकते हैं अगर आपको नज़र आ रहा है तो। ये देखें जनाब, हमने इसको तमाम वर्मिसलीज़ को जो है वो बटर के साथ बटरी बटरी जो है वो दे दिया है टेक्सचर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास जो डिश मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ उसके नीचे हम एक बटर की जो है वो लेयरिंग कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए ऐसे, ये थोड़ा सा जो बटर बचा हुआ था इसी की मैं लेयरिंग कर दूँगी ताकि थोड़ी सी नीचे से ये जले ना और चिपके ना। ये देखिए ऐसे चारों तरफ से हम इसकी लेयरिंग कर देंगे। और अब हम इसमें एक लेयर लगाएंगे जो वर्मिसली पे हमने बटर लगाया था उसकी यहाँ पे। अच्छा, यूजली अगर आप बाहर खाएं यूएई वगैरह में या फिर कहीं और आप जाके मुनाफा खाते हैं तो उसमें जो है वो ऐड करते हैं, थोड़ी सी क्रीम चीज़ होती है और क्या कहते हैं मोज़रेला होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत हैवी किस्म का बनता है। लेकिन मैं यहाँ पे बना रही हूँ हमारे पाकिस्तानी स्टाइल में कि मैं इसमें यूज़ करूँगी खोया।
ہم کھویا یوز کریں گے اور کریمی ٹیکسچر دینے کے لیے ہم کیا یوز کریں گے؟ آپ سوچ سکتے ہیں جناب ہم کیا یوز کریں گے. ہم یوز کریں گے اس میں نیسلے کی ملک پیک کی کریم. یہ دیکھیے اس طرح سے آپ نے دونوں ہاتھوں سے اس کو پریس کر کے اس کی ایک پراپر لیئرنگ کر دینی ہے ایونلی. یہ دیکھیے اس طرح سے ایونلی آپ نے اس کی لیئرنگ کر دینی ہے. اور پھر میرے پاس جو یہاں پہ کھویا ہے اس کو ہم نے کرش کر کے جو ہے وہ ایونلی اس پہ اسپریڈ کر دینا ہے ایسے. یہ دیکھیے جناب ایسے ہم اس کو ایونلی جو ہے وہ اس کی ایک لیئرنگ کر دیں گے. یہ بھی آپ نے ہاتھوں کے مدد سے ایونلی اسپریڈ کرنی ہے, کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں زیادہ ہے تو کہیں کم. تھوڑا تھوڑا جگہوں پہ آپ جو ہے وہ ڈال دیجئے. ایسے کر کے میرے پاس یہاں پہ تھا 250 گرام, 1 پاؤ یعنی کہ قریب میرے پاس یہ کھویا تھا. اس کو ہم نے اس طرح سے جو ہے وہ اسپرنکل کر دیا آل اوور. اور یہ دیکھیں اس کا شوگر سرپ تو ہم نے آلریڈی بنایا ہے جو کہ ہم پور کریں گے الگ سے اس کو سرو کرتے ہوئے. کچھ لوگوں کو میٹھا کم پسند ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو زیادہ پسند ہوتا ہے, تو اپنے حساب سے جس کو جتنا میٹھا پسند ہے وہ اس پہ اسپرنکل کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا. اب ہم ڈالیں گے اس کے اوپر ہماری نیسلے ملک پیک کی کریم. میں ہاتھ صاف کر لیتی ہوں. اور یہ رہی ہماری نیسلے ملک پیک کی کریم. ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں اور ہم اس کو پورے طریقے سے اس کے اوپر اسپریڈ کر دیں گے لائک دس. اس سے ایک بہت ہی کریمی سا ٹیکسچر آ جائے گا اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ کنافہ. یہ دیکھیے جناب یہ ہو گیا. اور اب دوبارہ سے ہم جو ورمیسلی ہے اس کی اوپر سے لیئرنگ کر دیں گے اور پھر وہی ہاتھوں کی مدد سے ہمیں اس کو ایونلی اسپریڈ کر دینا ہے. جی جناب, تو آپ دیکھیے اس کی ہم نے لیئرنگ کر دی ہے اور اوپر سے اس کو میں نے ہلکی سی جو ہے ورمیسلی جو ریمیننگ تھی وہ اسپرنکل کری ہے. اس کو میں نے پریس نہیں کیا ہے, بہت ہی ہلکے ہاتھ سے میں نے جو ہے اس کو سیٹ کرا ہے کیونکہ ہم نے اس پہ کریم ایڈ کری ہے تو وہ ساری کریم جو ہے وہ اوپر آ جائے گی. تو آپ بس ہلکے ہاتھ سے اس کو اسپرنکل کریں اور جسٹ اس کو سیٹ کر دیں. میں ہینڈ واش کر لیتی ہوں اپنے, اور اگین میں یہاں پہ یوز کروں گی ڈیٹول کا ہینڈ واش ہاتھ صاف کرنے کے لیے. اوکے جی, ہاتھ جو ہیں میں نے دھو لیے ہیں. اچھا, میں نے اوون جو ہے وہ آلریڈی پری ہیٹ پہ لگایا ہوا تھا. اب ہمیں کیا کرنا ہے, اب ہمیں اس کے کارنرز کو تھوڑا سا لوز کرنا ہے نائف کی مدد سے تاکہ جب ہم اس کو نکالیں اوون سے تو یہ بالکل ٹائٹ نہ ہو اور سائڈوں سے اس کی جو ہم نے سیٹنگ کری ہے مکسچرز کی وہ ایزیلی جو ہے ہم کٹ کر کے نکال سکیں. یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کے کارنرز کو جو ہے وہ لوز کرنا ہے, اندر کی طرف پریس کرنا ہے ایسے تاکہ اس کا ایک اچھا سا راؤنڈ بن جائے اور یہ ایک شیپ ہولڈ کر لے. چلیں جناب یہ ہو گیا ہے ریڈی. اب ہم رکھتے ہیں اس کو اوون میں. میں نے 170 ڈگریز کے اوپر جو ہے وہ اوون گرم پہ لگایا ہوا تھا اور اب اس کو ہم رکھیں گے اوون میں 10 سے 12 منٹ کے لیے تاکہ ہلکا سا اس کے اوپر گولڈن براؤن سا کلر آ جائے اور پھر ہم اس کو نکالیں گے. تو آئیے. اور 10 منٹ کے لیے ہم نے اس کو رکھ دیا. 10 منٹ بعد ہم نکال کے دیکھیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم کچھ اور ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں جائیے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. احسان ہے رمضان, احسان ہے رمضان. جی جناب واپس آ گئے ہیں ہم بریک سے. اور آپ کہہ رہے ہوں گے وردہ یہیں پر ہی کیوں کھڑی ہوئی ہے, لیکن آپ کہہ نہیں رہے ہوں گے, آپ سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ میں اناؤنس کرنے والی ہوں جو ہمارے پاس گفٹ ہیمپرز ہیں آپ کے لیے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن جس میں آپ دیکھ رہے ہیں میرا سیگمنٹ رمضان دسترخوان. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کوئی گفٹ ہیمپرز نہ دوں؟ تو ہمارے پاس ہے آپ کے لیے فورٹائل کے گفٹ ہیمپر اور ساتھ ہی ہمارے پاس ہیں آپ کے لیے کرشی جامع شیریں کے گفٹ ہیمپرز. تو آئیے اب چلتے ہیں ہم ہماری سیکنڈ ریسیپی کی طرف جو کہ ہم بنائیں گے کرشی جامع شیریں سے. کرشی جامع شیریں جو ہے وہ خالص ارکیات سے بنتا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کے کوئی بھی آرٹیفیشل فلیورز شامل نہیں ہیں. یہ ایک ہیلدی ڈرنک ہے اور پاکستان میں 10 میں سے 6-7 گھروں میں جو ہے وہ کرشی جامع شیریں ہی استعمال ہوتا ہے. بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ جناب 10 کے 10 گھروں میں ہی کرشی جامع شیریں استعمال ہوتا ہوگا, کیونکہ کرشی جامع شیریں ایک ایسا ڈرنک ہے جو افطار میں اور سحری میں خاص طور پہ دسترخوان پہ ہونا لازمی ہے. آپ کوئی بھی ڈرنک بنا لیجئے, کچھ بھی آپ کے پاس ہو, جب تک
قرشی جامع شیریں نہیں ہوتا ہمارا دسترخوان جو ہے افطار کا وہ ادھورا سا لگتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ الائچی شربت بھی ہے قرشی کا, جو کہ آپ سحری میں لے سکتے ہیں, اس سے آپ کو پیاس کا احساس بھی نہیں ہوگا. تو آج ہم بنا رہے ہیں قرشی جامع شیریں سے مزیدار سا مسک میلن شیریں شیک, بہت ہی مزے کا بنے گا. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. مسک میلن شیریں شیک بنانے کے لیے ہمیں چاہیے میلن 1/4 کپ, یہ ہم لے لیتے ہیں. اس میں ہم ایڈ کریں گے کریم 2 ٹیبل اسپون. آپ کوئی بھی ڈیری کریم لے سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس گھر میں دودھ کی جمائی ہوئی فریش بالائی ہے آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 کپ ملک, اور اس کے بعد اس میں جائے گا قرشی جامع شیریں کے 2 ٹیبل اسپون, اور یہ ہم نے ڈالے اس میں قرشی جامع شیریں کے 2 ٹیبل اسپون. اور اب ہم کر لیں گے اس کو بلینڈ. اوکے جناب, ہمارا میلن شیریں شیک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے. میں یہاں سے جو ہے وہ سرونگ گلاسز لے رہی ہوں, اور اس میں ہم نکال لیتے ہیں. اور مجھے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے, اور اوون کی جو ہے وہ رنگ بھی بج گئی ہے کہ جناب ہمارا کنافہ بھی جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے. اور یہ دیکھیں جناب, ہم نے ہمارا شیک بھی جو ہے وہ نکال لیا ہے. بہت ہی ہیلدی ہے. آپ افطار میں جو ہے اگر وہ خالی آپ جامع شیریں کی نارمل ڈرنک جو ہے ریگولر ڈرنکس پی کے تھک گئے ہیں, تو آپ اس سے یہ شیک بھی بنا سکتے ہیں, جو کہ بچوں کے لیے بہت ہیلدی ہے. اور آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کنافہ کہاں تک پہنچا. کنافے کو ہم دیکھ لیتے ہیں, اور یہ دیکھیے واو, ایک گولڈن براؤن کلر اوپر اچھا سا آ چکا ہے. اور اس کو ہم نکال لیتے ہیں. یہ دیکھیے جناب, اس میں کلر آ گیا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کھویا بھی جو ہے وہ میلٹ ہو گیا ہے, اچھا سا کلر بھی آ گیا ہے اس میں. اب ہم اس کو تھوڑی سی گارنشنگ کر لیتے ہیں. اس کی گارنشنگ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, تھوڑا سا یہاں پہ میں سرپ بہت کم ایڈ کر رہی ہوں. اس میں مٹھاس کے لیے آپ چاہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بعد میں جو ہے وہ اس پہ ڈرزل کر سکتے ہیں. اور یوزلی یہ جو شوگر سرپ ہے یہ کنافے کے ساتھ سرو ہوتا ہے, کیونکہ تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے. اپنے حساب سے آپ اس میں مٹھاس کو جو ہے وہ کم بڑھتی کر سکتے ہیں, تو یہ لازمی ساتھ سرو کریے گا. میں اس کو گارنش کر رہی ہوں بہت سارے ڈرائی فروٹس کے ساتھ, اور میں مکس ڈرائی فروٹس ڈال رہی ہوں, پلس تھوڑا سا کھویا بھی میں اس میں اسپرنکل کروں گی. ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ پاؤڈر ہے میرے پاس یہاں پہ, وہ میں ڈالوں گی اس میں. اور تھوڑا سا کھویا ہم جو ہے وہ رکھ دیں گے توڑ کے اس کے اوپر ایسے. اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کی, یم. اوکے, اور بہت سارے ڈرائی فروٹ جس میں کشمش ہے, اخروٹ ہے, بادام ہے, پستے ہیں, جو بھی آپ کے پاس ڈرائی فروٹس اویلیبل ہیں آپ وہ سب جو ہے وہ اس پہ ڈال سکتے ہیں. اور جناب ہمارا کنافہ بھی جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے, گرم گرم. تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو سرو کریں, یہ تھوڑا سا وارم جو ہے وہ سرو کیا جاتا ہے. تو جناب دونوں ریسیپیز جو ہے ہماری ریڈی ہو چکی ہیں آج کی. تو آئیے چلتے ہیں ڈائننگ ایریا کی طرف. جی جناب, تو آ گئے ہیں ہم اپنے ڈائننگ ایریا کی طرف, اور مزیدار سا دیسی سٹائل میرے سٹائل کا کنافہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ریڈی ہو چکا ہے. آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا اپنے گھر پہ, آئی ایم شیور آپ کو پسند آئے گا. اور بہت ہی ڈفرینٹ ٹچ کے ساتھ ہے یہ. جو لوگ اکثر چیز اوائڈ کرتے ہیں یا موزریلا چیز پسند نہیں کرتے, بہت سے لوگ ایسے جن کو چیز جو ہے وہ پسند نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے وہ کنافہ نہیں کھاتے. آپ یہ والا کنافہ ٹرائی کیجیے گا, آئی ایم شیور آپ کو پسند آئے گا. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہے قرشی جامع شیریں کی ڈرنک, جو ہم نے ان کا ایک بہت ہی مزیدار سا مسک میلن شیک بنایا ہے. اور اب ڈائننگ ایریا پہ ہم کیا کرتے ہیں, ڈائننگ ایریا پہ ہم یوز کرتے ہیں ڈیٹول کا ہینڈ سینیٹائزر, جو میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ دسترخوان پہ رکھیں, تاکہ آپ جو ہے وہ یوز ٹو ہو جائیں اپنے ہاتھوں کو جراثیم سے پاک صاف رکھنے کے لیے. ڈیٹول ہمیں تحفظ فراہم کرتا ہے نہ صرف کرونا وائرس کے خلاف, بلکہ 100 قسم کے اور مختلف جراثیم پھیلانے والے جو بیماریاں ہیں ان سے بھی. تو اور اس لیے ہم کرتے ہیں اپنے آپ کو جراثیم سے پاک صاف. اور کوکولا بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے دسترخوان پہ ہمیشہ ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ہی آج کا ایپیسوڈ ہوتا ہے ختم, افطار کا وقت ہو جاتا ہے. کل ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. ٹل دین اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. احسان ہے رمضان.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا رب العرش العظیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مالک، بادشاہ، کریم، مہربان، رحمان، رحیم، تیرے کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اسی مسلمانی کا صدقہ ہے کہ تو نے ہمیں ماہ رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ بھی عطا کیا ہے۔ تجھے تیری رحمت کا، تیری عظمتوں کا، تیرے احسان کا، تیرے فضل کا واسطہ باری تعالیٰ ہر امتی کا روزہ قبول فرما، نمازیں قبول فرما، تراویحاں قبول فرما، قرآن کا سننا اور قرآن کا پڑھنا قبول فرما۔ یا اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ جو کائنات کے ذرے ذرے پر اے اللہ پھیلی ہوئی ہے، اس رحمت کا صدقہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، اس کرونا وائرس کی بیماری سے بھی ہماری جان چھڑا دے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ جس بھی مرض میں مبتلا ہیں، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ICU میں ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں، کوئی جل گیا ہے، کوئی گر گیا ہے، کسی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، کوئی لا علاج مرض سے دو چار ہو چکا ہے، بس سب پر اپنا کرم فرما۔ ہم دعا مانگنے والوں پر بھی، ہمارے اہل و عیال پر بھی، اور ہمارے آقا کی پوری امت پر کرم فرما۔ تجھے اس عظیم نبی کا صدقہ، اس نبی کی عظمت و رفعت و بلندیوں کا صدقہ، ان کی جود و عطا اور سخاوت کا صدقہ، ان کی شب بیداریوں کا صدقہ، ہم کمزوروں کو، ناتواؤں کو عبادت کا شوق عطا فرما۔ روزہ ڈھال ہے، تیرے حبیب فرماتے ہیں اسے کوئی پھاڑے نہیں، اس کا پھاڑنا یہ ہے کہ روزے کے اندر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، ناحق کام کرنا روزے کی ڈھال کو پھاڑ دیتے ہیں۔ مولا ہماری یہ روزے کی ڈھال جو ہے، جو جہنم کے سامنے ڈھال ہے، اسے سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جانے والا بنا دے، اور جنت میں جو باب الریان ہے، اسی باب الریان سے ہمارا داخلہ مقدر فرما، ہماری قدم قدم پر مدد فرما، سب کے گناہ معاف کر دے، عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے، اپنے خزانوں سے رزق میں وسعت اور فسعت عطا فرما، قرض داروں کے سر سے قرض کا بوجھ اتار دے، جن کے اپنا گھر نہیں ان کو اپنا ذاتی گھر دے، جن کے پاس سواری نہیں ان کو اپنی ذاتی سواری دے۔ اے رحمت والے، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے واسطے وسیلے سارے اولو العزم انبیاء، حضرت خلیل اللہ، حضرت کلیم اللہ، اور سارے انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے صدقے واسطے وسیلے الہی یہ روزے، نمازیں، تراویحاں، قرآن کی تلاوتیں، استغفار، درود و سلام، شب بیداریاں، بس تو اپنی رحمت سے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ہمارے باپ کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آ چکے، جتنے موجود ہیں، جتنے آئیں گے، سب کی بخشش و مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما۔ سب کے گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے، سکرات کی گھڑیاں ہم پر نرم کر دے، ایمان پر عافیت سے بھری زندگی دے، اور ایمان پر عافیت سے بھری موت دے، فتنہ دجال سے بچا لے، چھپے اور ظاہر فتنوں سے بچا لے، برے دن، بری گھڑی، برے وقت، برے دوست اور برے ہمسایوں سے بچا لے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ جو کچھ مانگ سکے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے، سب کچھ ہمیں عطا کر دے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اس کا ہمارے دل سے خیال نکال دے۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔